وزیر اعظم عمران خان نے اپنا خطاب ہے اس جلسے کے جو لوگ موجود تھے ان سے کیا ہے. اس کے چیدہ نکات یہ ہیں کہ بیرونی دباؤ ہے ان کی حکومت کو تبدیل کرنے پر، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت بدلی جاتی رہتی ہے ماضی میں اس ملک میں، جس میں ملک کے اندر موجود لوگوں کی مدد سے ایسا کیا جاتا ہے. اس میں انہوں نے بھٹو صاحب کی حکومت کی، خان صاحب نے جو مثال پیش کی. انہوں نے کہا کہ جی بھٹو صاحب کے وقت میں بھی ایسا ہوا اور وہ ایڈمائر کرتے ہیں ایز اے لیڈر کیونکہ انہوں نے بھی بیرونی دباؤ کا سامنا کیا. صاف وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ فورن فنڈنگ سے اس وقت جو ہے حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو جس نے اکٹھا کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے. ایسے موقع پہ خط لہرایا ہے اور کہا ہے کہ ریٹن ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے لیکن قومی مفاد میں اس وقت ہم یہ خط دکھا نہیں سکتے ہیں. آف دا ریکارڈ تاہم یہ میں دکھا دوں گا. تو یہ ایک بہت غیر معمولی خطاب تھا، اس کے اثرات کچھ بھی ہو لیکن ایک بہت غیر معمولی خطاب تھا کئی حوالوں سے. یہ 100 منٹ سے زائد کا خطاب، یہ تو ڈیوریشن کے اعتبار سے غیر معمولی ہے، اس اعتبار سے غیر معمولی کہ اس کو بہت زیادہ ہائپ اپ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے خطاب کو. پھر عمران خان صاحب پرچی سے دیکھ کے پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، تو ان کو بڑا بخوبی اندازہ تھا کہ وہ کتنی حساس بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ انہوں نے کہا بھی کہ میں بہت دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں تاکہ اس کا ہماری فورن پالیسی پر کوئی اثر نہ ہو. تو اس کا مطلب وہ فورن پالیسی کے تناظر میں بہت کوئی بات کر گئے ہیں. اور جس طرح ابھی ماریا نے کہا، یہ آج کی اس خطاب کی ہائی لائٹ کہ جب عمران خان صاحب ایک خط نکالتے ہیں، وہ خط اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں کہ ہمیں بیرونی عناصر سے سازش ہے، چونکہ ماضی میں بھی بیرونی عناصر نے ہمارے اندر کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہماری حکومتیں گرائی ہیں. میں جانتا ہوں کہ وہ کون کر رہا ہے لیکن بتایا نہیں انہوں نے کہ وہ اس کا نام نہیں لیا. تو کہتے ہیں کہ اب ایسا ہی حالات ایک بار پھر ہیں اور یہ خط میرے ہاتھ میں ہے جس میں یہ دھمکیاں ہیں، اور یہ میں آف دا ریکارڈ بتا بھی دوں گا. ابھی میں سر عام نہیں بتاتا کہ یہ خط کس کا ہے، بعد میں آگے بھی کہتے ہیں کہ وقت آنے پر بتاؤں گا بھی کہ یہ کون ہے. اسلام آباد اسٹوڈیو چلتے ہیں. کاشف عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، صابر شاکر صاحب بھی بیٹھے رہے ہیں، عادل عباسی جو سارا وقت آج جلسہ گاہ میں تھے، وہاں پہ جو ہے کراؤڈ سے انٹریکٹ کر کے آئے ہیں. کاشف عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے خیال ہے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، عادل سے پوچھ لیتی ہوں کہ وہ دیکھ رہے تھے وہاں ماحول کیسا تھا. جی عادل، مجھے آواز جو ہے وہ چلے تب تک کاشف ٹھیک ہے. پہلے ارشد صاحب سے بات کر لیتے ہیں، فکس کر لیں. ارشد صاحب، یہ جو خط کی بات کر رہے پرائم منسٹر صاحب جو انہوں نے لہرایا ہے، جو کہتے ہیں مجھ سے آف دا ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو میں دکھا دوں گا، اس کے مندرجات نہیں بتائے لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے ملک کی مفاد کو سپورٹ کرنے کے لیے اس وقت میں یہ خط نہیں دکھا رہا. یہ تو بڑی ایک چارج شیٹ ہے. ماریا، آپ بھی وہاں پہ موجود تھی جب اس چارج شیٹ کا ایک میں نہیں بتاؤں گا جہاں پہ سوال کاشف عباسی نے اور جو شخصیت بیٹھی تھی وہ مسکرا گئی، اور کاشف عباسی صاحب نے پریسائز بتایا تھا کہ چارج شیٹ کے اندر کیا چیزیں ہیں. آپ گواہ ہیں اس کی، میں اس کا گواہ ہوں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کاشف عباسی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، انہیں اس چارج شیٹ کا علم تھا. لیکن بات اب جو ہے کافی زیادہ جو وزیر اعظم نے بات کی انتہائی سیریس بات ہے. اگر آپ پاکستان پینل کوڈ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر سیکشن 121 سے لے کے 130 تک اوفینسز اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان، وہ چارج شیٹ آج وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ طور پہ سامنے رکھی ہے. پاکستان پینل کوڈ میں جو سیکشنز ہیں پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی، اور بطور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دونوں نے اس چیز کا باقاعدہ طور پہ ذکر کیا ہے کہ یہ والی چیزیں ہو رہی ہیں، بیرونی ہاتھ ملوث ہے، اور یہ سازش جو ہے اس میں اندرونی طور پہ بھی کچھ لوگ جو ماضی میں بھی یہ کردار ادا کرتے رہے، بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ پاکستان کی حکومتیں اور سازشیں کرتے رہے ہیں. اور ساتھ انہوں نے اشارہ بھی دیا کہ جتنی اس وقت اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے اسے اکٹھے کرنے والا کون ہے، وہ تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، اور وقت آنے پہ اس کا وہ اعلان بھی کریں گے، قوم کے سامنے بھی رکھیں گے. آج وہ پورا پاکستان کا جو مقدمہ ہے بقول ان کے پاکستانی عوام کے سامنے عمران خان صاحب نے کہا انہوں نے رکھ دیا ہے. اور اس کی جو تفصیلات ہیں، جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹکنگ ٹائم بامب ہے جو اب پڑا ہے، اور یہ کس وقت پھٹے گا، کیسے ہوگا، اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے، کولیٹرل اس کا کیا کیا ہوگا، کون کون ہوگا، چاہے وہ اداروں میں ہو چاہے سیاسی جماعتوں میں ہو، یہ اب وزیر اعظم کے علم میں ہے. اور قوم کو انہوں نے اس حوالے سے اس کی براڈر آؤٹ لائن جو ہیں، اس کے کنٹورز جو ہیں اس سازش کے، وہ کھول کے سامنے رکھ دیے ہیں. اور کافی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، اور ذوالفقار علی بھٹو کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ
بہت سی چیزوں سے وہ ان سے ایگری نہیں کرتے، لیکن ان کی خودداری اور ملک کے لیے جو انہوں نے مقدمہ لڑنے کی کوشش کی، ایک آزاد فارن پالیسی چلانے کی کوشش کی، تو انہیں بھی نشان عبرت بنا دیا گیا، جسے کہ جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، کنٹروورشل کیس پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کا، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ ساتھ جو انہوں نے اس کو لنک کیا سیاسی طور پہ، وہ کہا کہ بلاول بھٹو کو کہا کہ تمہارے نانا کے جو قاتل تھے انہی کے ساتھ بیٹھ گئے، اور قاتل اور مقتول دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے داماد کا ذکر کیا، آصف علی زرداری کا، اور پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں، جو ڈائی ہارڈ فینز ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے، ان کو اپیل کر رہے تھے اس حوالے سے کہ یہ وہ لوگ ہیں دیکھو، اور جو اس وقت پی این اے کی موومنٹ بنی تھی اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے، اور پی این اے کی اس موومنٹ کو اگر آپ دیکھیں جو 9 ستاروں کی موومنٹ تھی، تو میرا خیال فضل الرحمان صاحب کے والد مفتی محمود صاحب کر رہے تھے، کاف لیگ کے آج کی جو جنریشن ہے ان کے بڑے بھی اس میں شامل تھے، دیگر جو 9 ستارے میں تھے اس میں سے بھی آپ کو 4-5 ایلیمنٹس آج نظر آتے ہیں۔ تو وہ پوری کانسپریسی جو سازش بن رہی تھی، جو وزیر اعظم کے خیال میں ایک سازش، عالمی سازش ان کی حکومت کے خلاف ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ باہر سے پیسہ بھی آیا ہے، اور یہ جو عالمی سازش کی بات ہے بڑا کیلکولیٹڈ، وہ ریٹن سٹیٹمنٹ تھے جو کاشف لے کر آئے تھے وزیر اعظم صاحب، انہوں نے ایک ایک لفظ پڑھا ہے، وہ اس پہ پونڈر کر کے آئے ہیں۔ نواز شریف لندن میں لوگوں سے مل رہے ہیں، بڑا کیٹیگوریکلی کہا، کس سے مل رہے ہیں نواز شریف صاحب لندن میں؟ میاں صاحب کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو آپ نے ابھی نقطہ اٹھایا نا، یہ میرے لیے جو اس تقریر میں سب سے ایک چیز جو سٹینڈ آؤٹ کی، کہ میں نے عمران خان صاحب کو بڑی تقریر، لکھی ہوئی تقریر پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن جو میں خارجہ پالیسی پر گئے، انہوں نے جیب سے کاغذ نکالا اور جو الفاظ ادا کیے وہاں سے پڑھ کے کیے، اس سے آگے پیچھے نہیں گئے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے ایک تقریر کی تھی جس کا بڑا ریاکشن آیا تھا یورپین یونین کے بارے میں، جب وہ یوکرین رشیا کے دورے پر گئے تھے۔ سو ایک بڑے خاص سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا اس تقریر سے پہلے کہ جب خارجہ پالیسی اور اس سازش کا ذکر کیا جائے گا، اس میں فی البدی تقریر نہیں کی جائے گی، کچھ بھی نکل جائے۔ ظاہر آپ جانتے ہیں جب عمران خان صاحب اور پرائم منسٹر صاحب بولتے ہیں تو وہ پھر ادھر سے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، کئی جگہ جلسے میں کی گئی بات واپس نہیں لی جا سکتی، اس لیے یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ابھی۔ سو ایک تو یہ چیز میرے لیے بڑی سٹینڈ آؤٹ کی، دوسرا لکھ کے دھمکی دی اور ثبوت، وہ تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ جانتے ہوئے کچھ نہ جانتے ہوئے اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ اب یہ اشارہ، عشق کا اشارہ کدھر ہے، یہ خان صاحب خود بہتر سمجھا سکتے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے سمجھ آپ بھی گئے، لیکن شاید لیکن اچھا، اور اس میں وہ عوام کے پاس جاتا ہے، کسی کے پاس حاضری نہیں لگا، یعنی اس میں بھی ذرا اپنا تجزیہ ایڈ کیجئے نا، کہ جب وہ ایک خط میں، پھر میں اس کے بعد ساغر بھائی کی طرف آتا ہوں، کہ جب وہ ایک خط، یہ بڑا غیر معمولی مومنٹ ہے، ریئر مومنٹ ہے، وزیر اعظم پاکستان لارڈ عمران خان وزیر اعظم پاکستان ایک خط ہاتھ میں لے کے کہتا ہے دیکھو یہ ثبوت ہے، یہ باہر والے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اندر والوں سے مل کے اس میں ثبوت پڑھیں، بتا بھی دوں گا وقت آنے پہ، آف دا ریکارڈ ہی بتا دوں گا۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کسی امریکن ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ کیا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے سب پتا ہے، اور اس قاتل مقتول کو جس ہے جو اکٹھا کر رہے ہیں، میں وہ بھی جانتا ہوں کہ کون ہے۔ مدامی صاحب جب ہماری دن کو ٹرانسمیشن ہو رہی تھی، میں نے ایک شعر پڑھا تھا اور آپ بڑا مسکرائے تھے کہ اچھا اس کی تشریح نہیں کریں، وہ تشریح میرا خیال قوم کو اس وقت مل گئی ہے اس شعر کی، اور وزیر اعظم نے بڑی تفصیل سے بتائی ہے کہ میرے خلاف فلک وہ سازشوں کا دھواں، میرے خلاف فلک وہ سازشوں کا دھواں تمہارے گھر سے اٹھا ہے، تمہارے گھر سے اٹھا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ لیکن ابھی تو انہوں نے کہہ دی، یہ نہیں کہا نا کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا سب بتاؤں گا میں، مطلب یعنی جس کے جہاں جی ابھی تو کہا ہے ابھی کوئی بات نہیں، لیکن وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ جی جی، اور جو نیگوسیشنز ہوتی رہی حکومت کی، اس میں یہ خارجہ پالیسی کی چارج شیٹ سب سے بڑی چارج شیٹس میں سے ایک جو بار بار ذکر کیا جاتا رہا، وہ خارجہ پالیسی کی بات کی جاتی رہی، اور وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا یہ نیگوسیشنز کے اندر۔ مجھے ایک بڑے اہم وزیر کا کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے فون آیا، انہوں نے کہا جناب آپ کو ایک بڑی ضروری بات بتانی ہے۔ ذرا بہت سی چیزیں آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شیئر نہیں کیجیے گا، لیکن یہ چیز پچھلے چند دنوں سے چل رہی تھی۔ وہ جو ارشد کہہ رہے تھے کہ جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ، یہی بیک گراؤنڈ تھا کہ فورن پریشر بہت ہے جو بار بار کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے۔ مثلاً کیا کاشف تھوڑا آسان کرنا، کہ یعنی خان صاحب ایسا کیا کر رہے ہیں جس سے کون سی بیرونی قوت کیوں ناراض ہوگی، فار ایگزامپل وہاں جانا؟ دیکھیں پرانا شروع کر لیں، امریکنز کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے آرٹیکلز میں، اپنی انٹرویوز میں ایسے الفاظ استعمال کیے جب افغانستان سے امریکہ نکلا
اگنورنٹ کا لفظ استعمال کیا, بہت سے ایسے الفاظ جو کہ امریکہ کیونکہ بڑا چودھری ہے ملک دنیا کا تو ان کو پسند نہیں آئے, اور ایک وجہ کال نہ کرنے کی یہ تھی کہ کس قسم کی آپ کے پرائم منسٹر ہمارے بارے میں کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مہنگے آئی پی پیز کا اور سڑکوں کا جو کہ چائنیز کانٹریکٹس تھے اس کا بڑا تذکرہ ہوتا رہا, بہت سے اور معاملات کے روس جانے پر اور ای یو کا نام لینے پر یہ چیزیں بڑھتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ کہ خارجہ پالیسی کیونکہ مینج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ کہتے ہیں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, اور پھر مشکلات میں جب کئی جگہ بیرونی طاقتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ بقول حکومتی شخصیات کے کہ جناب وہ پھر پریشر بڑھتا ہی گیا ہے. اور اس کی ماضی میں مثالیں موجود ہیں صابر صاحب, یہ پہلی اس نوعیت کا واقعہ نہیں. میں ایک چیز ایڈ کر دوں اس میں جی, اس میں پیسوں کا بھی بڑا یہ حکومتی لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اگین میں ایم کوٹنگ گورنمنٹ سورسز, ملٹیپل $100 ملین کی وہ بات کرتے ہیں کہ یہ بھیجے گئے ہیں. اب کتنے بھیجے گئے ہیں نہیں بھیجے گئے میں یہ نہیں جانتا, لیکن ایئرپورٹ کا بھی پتہ ہے کہ کہاں سے جہاز اڑے کہاں پہ لینڈ کیے. یہ میرا خیال کاشف نے بھی کچھ کہا تھا اور کاشف کو سب پتہ ہے اس بارے میں. یہ ٹھیک ہے, چلیں اور بات کرنے میں چاہتا ہوں سب کا پہلے کہ موقع پر کی طرف پڑھتے ہیں. جی صابر صاحب, آج کی تقریر آپ نے سنی, وہ جو سرپرائز فیکٹر تھا وہ لگا آپ کو سرپرائز آج کی تقریر سے جو دینا چاہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب؟ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کافی خطرناک باتیں کی ہیں اور وہ انتہائی خاموشی سے, بلکہ کہنا چاہیے بڑے پولائٹ وے میں سادہ سادہ آہستہ آہستہ لکھ کے لے کے آئے, اور لکھتے ہوئے وہ الفاظ جب ادا کر رہے تھے کچھ الفاظ ان کی زبان پہ چڑھ بھی نہیں رہے تھے. مثلا کرتوتوں کا لفظ تھا, اس پہ ذرا تھوڑا سے اٹکے, تو انہوں نے ساری چیزیں لکھ کر ان کا اگر ایک ایک لفظ آپ انفولڈ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بہت ہی خطرناک سازش کا ذکر کیا ہے جس میں بیرونی کردار ملوث ہیں. بیرونی کردار نہیں بلکہ کچھ ملک ملوث ہیں, کچھ بیرونی کردار ملوث ہیں, کچھ پاکستان میں موجود ہیں, کچھ جانے میں استعمال ہو رہے ہیں, کچھ انجانے میں استعمال ہو رہے ہیں, دولت بھی استعمال ہو رہی ہے, دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں انہوں نے آج آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ٹریلر دے دیا ہے, ایک انٹرو دے دیا ہے, اور باقی چیزوں کو انہوں نے روک لیا ہے. اور پھر ساتھ خاص طور پہ جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں, جیب سے خط نکالا, انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی کوئی شک ہے تو وہ میرے پاس آئے, میں آف دا ریکارڈ اس کو یہ چیزیں دکھاؤں گا. ہمیں قومی مفاد کے نام پہ, انہوں نے کہا کہ ہمیں قومی مفاد کے نام پہ دھمکیاں دی جاتی ہیں, دھمکیاں دی گئیں, اور یہ ساری جو معاملات ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں صابر صاحب, جو آپ نے جملہ دہرایا تھا کہ ہمیں قومی مفاد کے نام پہ دھمکیاں دی گئیں, یہ اشارہ کس طرف ہے؟ یہ کوئی ایکسٹرنل فورس کی طرف اشارہ ہے یا ودن اشارہ ہے, کیا ہے یہ؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ ان اشاروں کی زبان پہ ہم بھی نہ جائیں. اچھا ہم رہنے, اچھا یہ اتنا آسان ہے ہم اعظم نے کی ہے. اچھا 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 ہاں جی رہنے دیں, میرا خیال ہے اس کی ریزن ہے سمجھ گیا کہ وہ آپس میں خام خواہ ہم کیوں کراس فائر میں مارے جائیں. اور ایک اور چیز بھی خاص طور پہ, اب ایک اور بات بھی وسیم جی جی کہ کہاں کہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے فیٹف میں ہمیں جس طریقے سے امریکہ نے زچ کیا ہے, نہ صرف اس نے بلکہ کو بھی کہا گیا کہ پاکستان کو سبق سکھائیں. تو یہ باتیں بھی پاکستان کے پاس, پاکستان کو علم ہے, ان ملکوں نے بتایا کہ جناب ہم پہ بڑی سرکار کا پریشر ہے. اس کے بعد آئی ایم ایف کو آگے چلیں, افغانستان کا معاملہ بہت ٹرکی ہے. امریکنز کہتے ہیں کہ یہ کیوں کھلے عام کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں شکست ہوئی ہے, ہمیں شکست کا بار بار امریکی شکست کا ذکر کیا جاتا ہے, یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ کے پرائم منسٹر جو ہیں, یہ میں آپ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ایمبیسڈرز, ڈپلومیٹس امریکنز کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یہ پبلک میں جا کے, انٹرویوز میں جا کے یہ بات کیوں کرتا ہے. تو ایک بات, اور دوسرا ایبسولوٹلی ناٹ پہ تو اچھی خاصی ان ہاؤس لڑائی ہے, اچھی خاصی لڑائی ہے. آگے چلیں, پاکستان نے, عمران خان صاحب نے کیا کیا, ان کی گورنمنٹ نے, پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک کانفرنس بلائی ڈیموکریسی پہ, پاکستان نہیں گیا اس میں.
اور پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا رہا. اس کے بعد اس کے اپوزٹ چائنا نے بلایا, پاکستان گیا, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو ورچوئل کانفرنس بلائی اس میں بھی پاکستان شریک ہوا, اور یہ مسلسل ایسا ہو رہا ہے. اور پاکستان واضح طور پہ جو کنوے کیا جا رہا ہے میسج وہ یہ ہے کہ آپ انڈیا کو آپ افغانستان میں, انڈیا بھی وہی کام کر رہا ہے, ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے افغانستان میں, تو ادھر آپ کا رویہ کچھ اور ہے, ہماری طرف رویہ کچھ اور ہے. تو پاکستان کب کیسے کتنا وہ نیچے لگے گا. اس لیے آج وزیر اعظم عمران خان نے میرا خیال ہے کہ بہت ساری باتیں کھولی ہیں, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ غیر معمولی ہوں گے, اور غیر معمولی کا بتائیں کہ یعنی ایک خط لہرایا تھا بھٹو صاحب نے, وہ 77 تھا جب انہوں نے کھل کے بتانا شروع کیا تھا کہ امریکہ کا نام لیتے تھے وہ کہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے. فلور آف دا ہاؤس میں بھی انہوں نے کہا, پھر پنڈی کے غالباً راجہ بازار میں وہ خط لہرایا تھا, کہا تھا سیکرٹری خارجہ ہنری کسنجر نے دھمکیاں دی مجھے, اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہوا. اپریل 1977 پارلیمنٹ میں ذوالفقار علی 28 اپریل 1977 باقاعدہ تقریر کی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ, اور آئی تھنک 30 اپریل کو وہ خط لہرا دیا تھا اس تقریر کے 2 دن بعد پنڈی کے راجہ بازار میں. تو ابھی صابر صاحب میرا سوال ہے کہ یہ جو آج خط لہرا رہے ہیں تو اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے, یعنی یہ بھی امریکہ سے کوئی آیا ہوا خط ہے یا کیا ہے یہ, یا یہ کچھ اور ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں پرائم منسٹر نے بات شروع کی ہے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ, اور اس میں جو کردار, اتفاق ہے کوئنسیڈنٹ ہے, یہ محض اتفاق ہے کہ وہی ان کی اولادیں آج موجود ہیں, وہی جماعتیں, انہی کی اولادیں آج وہی کام کر رہی ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہے, اور انہوں نے بلکہ یاد کروایا. اور بھٹو صاحب اس وقت یہی کہہ رہے تھے اسلام کا قلعہ بنانے والا معاملہ وہ ہے, معاملہ اس طرح کا نیریٹو, اس میں تو وہ تو کوئی راز اب ہے نہیں. اسلامک بوم کی بات ہوتی تھی. جتنے بھی اسلامک سمٹ میں جتنے بھی رہنما آئے تھے وہ سب کے سب یا تو قتل ہوئے یا غیر طبعی موت مرے, ان کو قتل. وہ تصاویر بڑی تاریخی ہے کہ ان کیریکٹر سے کوئی بھی نہیں ہے. اور ان کا آخری کردار جو ہے وہ معمر قذافی تھے. ان کو آپ نے دیکھا کہ کیسے یورپین انٹیلیجنس, فرینچ انٹیلیجنس نے کس طریقے سے وہاں پہ ان کو قتل کیا. تو یہ ساری باتیں تو موجود ہیں, ریکارڈ پہ آ چکی ہیں, اور یہ سارا اگر آپ فوراً میڈیا پہ جائیں تو یہ سارا معلوم ہے. پہلے اس کو داخلی بغاوت کہا گیا جو کرنل قذافی کے خلاف ہوئی, اس کے بعد اب پتہ چلا جی اسپانسر, اور اب کہا گیا کہ نہیں جناب وہ تو فرینچ انٹیلیجنس کے لوگ تھے جنہوں نے کرنل قذافی کو اس روپ میں لوکل مقامی لوگوں کے روپ میں جا کے قتل کیا. تو یہ ساری باتیں تو ایک پوری تاریخ ہے, اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیزیں ہیں نہیں. اسی نقطے کو کاش طرف لے کے آتے ہیں, بیکاز یہ جو خان صاحب نے سارے ماضی کے حوالے دی, خاص طور پہ بھٹو صاحب کی حکومت کے دور کے, وہ پوری کڑیاں ملائی ہیں. سو یہ جو اس وقت بھی کیا یہ ایک امریکی دباؤ کی بات ہو رہی ہے, بظاہر ایک امریکی پریشر کی بات ہے, اس کی ناراضی کی بات ہے, یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا اب آج کی تقریر کے بعد؟ دیکھیں اب اس خط میں ظاہر ہے خط تو کسی کی طرف سے آیا ہی ہے, میں اس کے کانٹینٹ سے ڈائریکٹلی تو اس کا میں نہیں جانتا, لیکن یہ دھمکی والی بات تو بتائی جا رہی ہے. اور گیس کاشدہ کہ یعنی یہ خط کیا ہے, کوئی ایکسٹرنل امریکن کیا؟ میں صابر صاحب کی طرح میں ذرا ڈپلومیٹک جو گفتگو ہے اسلام آباد کی, ذرا وہ لوگوں سے سن لیں جو ڈپلومیٹک گفتگو ہوتی. وہ بڑے کلیئرلی پاکستان پر 3-4 الزامات لگائے جاتے ہیں, جس میں ایک تو جو افغانستان کی جنگ ہے اس کا الزام پاکستان کے سر دیا جاتا ہے, دوسرا جو لینگویج استعمال ہوتی ہے وہ بہت کرٹیکل ہے اس چیز کے, تیسرا وہ کہتے ہیں آپ چائنا کے پاس, ہم آپ کے سب سے بڑے ٹریڈ پارٹنر ہیں, ہم آپ کے سارے یہ کام کرتے ہیں, آپ جا کے چائنا کے پاس چلے جاتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ ہر کام ڈائریکٹلی کوئی ایک ملک خود ہی کرے. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے مختلف سیاسی جماعتوں سے ڈیل کرنے کے لیے اس سے پہلے پچھلے 10-12 سال میں پراکسیز رکھی ہوئی تھیں. برٹش گورنمنٹ کے ذریعے کسی ایک کو ڈیل کرتے تھے, سعودیز کے ذریعے دوسرے کو, یا یو اے کے ذریعے تیسرے کسی کو. تو یہ جو انٹرفیئرنس ہے پاکستانی افیئرز میں, یہ تو بڑی پرانی چلتی آئی ہے. مطلب صرف اس حد تک نہیں کہ سیاستدانوں کی حد تک. آپ کو ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ یاد ہوگا, وہ انہیں کتاب میں اپنی اس میں لکھا کہ جنرل پاشا صاحب کمرہ عدالت کا سارا منظرنامہ کھینچا ہے اس میں. جی سو پاکستان کیونکہ وی بین یس مین تھرو ہسٹری, جو ہم کیونکہ یس مین رہے نا. آپ کو کولن پاول کی کتاب بھی پڑھ لیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 7 شرائط پاکستان کے سامنے. ہم تو سمجھے کہ شاید 3 مان جائیں تو بڑی بات ہے, سارے مان گئے ایک ہی کال پہ. میں نے بھی یہ کہنا
نہیں میں چاہتا ہوں اس میں کچھ گیس دینا کاشف صاحب کہ آپ کی یہ رائے کیا ہے کہ اس خط کا ابھی تو ایک تجزیہ سر ویسے میں اتنا بھی بتا دوں کالن پاول صاحب کا کہنا تھا ہمارا ان میں سے کچھ شرطیں تو ایسی ہیں جو ہم امریکہ میں نہیں لگا سکتے جو انہوں نے پاکستانیوں نے مان لی تھی. بٹ دیکھیں گیس ورک تو بڑا آبویس ہے. میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جب تک میں کاغذ نہ دیکھ لوں. سی یو ہیو ٹو لک ایٹ دا پیپرز, یا یہ خط آپ کو دیکھنا پڑے گا. لیکن بادی نظر میں it is the Americans who are most upset with ارشد صاحب سے بھی سب سے زیادہ upset ہمارے ساتھ Americans. ارشد صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں لیٹر ہے یہ کہاں سے آیا, اینی گیسز؟ دیکھیں وزیر اعظم نے جو انڈیکیشن دی ہیں وہ کہہ رہے ہیں باہر سے پیسے کی مدد سے کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے, ہم ملکی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, پاکستان کی آزادی کا مقدمہ رکھ رہا ہوں. اب یہ کہاں سے لکھ کے کس نے لکھ کے دیا ہے وہ وزیر اعظم نے اس پہ خود واضح نہیں کیا, لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے کہ بہت سی باتیں مناسب وقت پر سامنے لائی جائیں گی. اور آج جو وزیر اعظم نے باتیں کی ہیں مناسب وقت کون سا ہے, ایک ٹائم بام ہے جو کہ اب باقاعدہ طور پہ ٹک 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 کر رہا ہے, اور اس پہ ٹائمر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود سیٹ کیا. اور پوری قوم یقیناً یہ پاکستان کے خلاف, کیونکہ آج عمران خان بطور وزیر اعظم پاکستان بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا میں پاکستان کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس سے پہلے جب شاہ محمود قریشی صاحب آئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ جناب جو سازشیں ہو رہی ہیں, اور پھر کہا کہ وزیر اعظم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. وزیر خارجہ پاکستان کے بولے, اور ابھی چند دن پہلے ہی OIC کانفرنس کے حوالے سے آپ چیزیں دیکھ چکے ہیں جس پہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑا واضح کہا تھا کہ انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں OIC کانفرنس ہو, اور پاکستان میں اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں جنرل باجوہ اور کور کمانڈرز کا متفق کا جو اعلامیہ آیا تھا اس میں بڑا واضح پیغام دیا گیا تھا کہ OIC کانفرنس کا پیسفل انعقاد یقینی بنایا جائے گا. اور آپ نے پھر دیکھا جو بھی کوششیں ہوئی تھیں وہ رات کے اندھیرے میں چاہے کوشش کی گئی ہو سڑکیں بلاک کرنے کی یا لانگ مارچ کی, وہ ساری کی ساری قتل ہو گئی تھی. تو وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پہ یہ کیس آج پاکستان کی قوم کے سامنے رکھ دیا ہے, اور اس کا تاریخی تناظر بھی پاکستان کو ہمارے سامنے. اچھا مزید بات کریں گے اگر ارشد الاؤ کریں تو میں ذرا اور بھی ہے جو آپ کو پوچھنا چاہیے. کچھ جانتے ہوئے کچھ نہ جانتے ہوئے لوگ استعمال ہو رہے ہیں, یہ اشارہ کس کی طرف؟ اس پہ میں سوال کروں گا. یعنی میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی اس میں انوالو ہے وزیر اعظم نے, میں جو کاشف نے ڈاؤٹ دینا چاہتا ہوں کہ وہ جان کے انوالو نہیں ہے. اپنے لوگوں کی مدد سے حکومتوں کو تبدیل کیا گیا, اور ساتھ اس کے بعد انہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کی, اور پھر یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک کی فورن پالیسی کو باہر سے متاثر کیا جا رہا ہے, ہمیں پچھلے مہینوں سے پتہ ہے. یہ ساری چیزیں بھٹو صاحب کی حکومت کو کس سے تبدیل کیا تھا, پھر نسیم حسن شاہ صاحب کا انٹرویو. میں ذرا اس پہ آتا ہوں دوبارہ اس پہ. میں چاہ رہا ہوں اگر عادل, چونکہ آپ جلسہ گاہ سے ہیں اور سارا آپ نے, سو آپ کو ایک تو بتائیے گا کہ یہ کراؤڈ اور اس کے سائز کے بارے میں, اور دوسرا ظاہر یہ سارے کا سارا کراؤڈ جو آج وہاں آیا تھا وہ بھی ایک سرپرائز سننے, کوئی غیر معمولی تقریر سننے آیا تھا. آپ کو وہاں سے بھی آ کے کیا امپریشن ملا کہ اس کراؤڈ کو وہ اس طرز کا کوئی کانٹینٹ ملا جو کہ وہ سوچ کر آیا تھا کیونکہ بہت غیر معمولی بات ہونی ہے آج؟ جی ایک تو یہ کہ کراؤڈ واقعی اچھا تھا, اور ہر طرح کے لوگ تھے, مطلب خواتین تھیں, بچے تھے, بزرگ تھے, ہر طرح کے لوگ تھے. اور انٹرسٹنگلی دیکھیں جو سرپرائز کی طرف وہ بات کر رہے تھے, خط وزیر اعظم نے وہ لہرا دیا. خط کی پاکستان میں بڑی امپورٹنس ہے, ہر مشکل وقت میں ہمارے لیڈرز وہ خط لہراتے رہے, یہ بتاتے رہے کہ یہ خط ہے جس کے ذریعے میری حکومت جا رہی ہے, بچ رہی ہے, آ رہی ہے, جو ایک ہمارا ماضی ہے. لیکن سوال یہ ہے یہاں پر کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو ایک داد دینی پڑے گی. دیکھیں یہ تھی لڑائی, بیسکلی اپوزیشن نے جو انوائرمنٹ کریٹ کیا تھا وہ مہنگائی کے خلاف کیا تھا, وہ بیڈ گورننس کے خلاف کیا تھا. وہ نیریٹو بہت آسانی سے وزیر اعظم نے, عمران خان صاحب نے اس کو پرسنالٹی کلیش میں کنورٹ کیا, جو پچھلے ہم دنوں میں دیکھتے رہے. لوگوں سے کمپیریزن شروع کیا, پرسنالٹی کا کمپیریزن ہوا. جب میں عام بندے سے وہاں پر بات کر رہا تھا تو میں یہی ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ مہنگائی یا یہ جو بے روزگاری کے بھی ایشوز ہیں اس کے بارے میں, انہوں نے کہا نہیں وہ جو کچھ بھی ہے وہ ٹھیک ہے سب کچھ, لیکن ہم جو ہے وہ دوسری طرف تو جا کے نہیں کھڑے ہو سکتے. پہلے وہ سکسیسفلی اس جلسے سے پہلے پرسنالٹی کلیش کریٹ کروا گئے عمران خان صاحب کہ جی میں ہوں اور ورسز یہ لوگ ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, لانگ مارچ کو ایک طرف کیا. دوسری طرف جو انہوں نے کیا, جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, مثلا کہیں استعفوں کی بات, کہیں کوئی بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. وزیر اعظم بہت آسانی سے, عمران خان صاحب بہت آسانی سے سارے معاملے کو انٹرنیشنل ایشو کیس جو ہے وہ بنا بیٹھے ہیں. ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایویڈنس ہے, اور کتنے دن لگیں گے, اگلے 2-4 دن میں وہ ایویڈنس
ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा मैं लोगों को दिखाने को तैयार हूं, तो यकीनन वो लोगों को दिखाएंगे। ये अब राज नहीं रह सकेगा। और बहुत एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी उन पर अब ये आ जाएगी कि जो ज़ाहिर है वो एक तरफ ये तो कह रहे हैं मैं मुल्की मफाद में ये बात नहीं कर रहा कि मुल्क का मफाद कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन ये बात कितने दिन छुपी रह जाएगी? आने वाले दिनों में वो जब ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को दिखाएंगे तो टीवी पे हम तमाम लोग बैठे हुए इस पर बात कर रहे होंगे। नवाज जो है ना इस वक्त खिताब करी, मुझे आपको रोकना, तकरीर दिखा रही गुजरावाला में इस वक्त वो जो है एक जलसे से खिताब करी, एक रैली है उससे मुखातिब है। झूठा कौन, नौसरबाज कौन, बदजुबान कौन, बदतमीज कौन, मुनाफिक कौन, रोटी चोर कौन? तो मेरे भाइयों, गुजरावाला वालों, ये वादा रहा कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आएंगे, आपकी किस्मत बदलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिर हो। गुजरावाला वालों, एक दफा और एक बात सुन लो, एक बात सुन लो गुजरावाला वालों, आखिरी बात। गुजरावाला वालों, मुझे आपके ऊपर फख्र है, क्योंकि गुजरावाला वालों तुसी कदी नवाज शरीफ दी कंड नहीं लगन दिती, चाहे वो जजेस बहाली का लॉन्ग मार्च हो या वो नवाज शरीफ को जब तनख्वाह ना लेने पर निकाला था, या वो जीटी रोड वाला मार्च हो। गुजरावाला ने फैसला कर दिया और गुजरावाला न सिर्फ गुजरावाला है बल्कि बड़ा बरकत वाला भी है। गुजरावाला वालों, मैं नवाज शरीफ की तरफ से आपको कहती हूँ, गुजरावाला आई लव यू। मरियम नवाज शरीफ ने गुजरावाला में आज इस जो क्राउड को मुखातिब किया, उन्होंने कहा बड़ा बरकत वाला गुजरावाला। वैसे गुजरावाला की एक सियासी हैसियत ये भी कि जब पिछली दफा नवाज शरीफ साहब यहाँ रैली लेके आए थे तो फिर उसके बाद वो जजेस बहाली हुई, उन्होंने कहा गुजरावाला तक पहुंचे तो देखें हमने क्या कर दिया। तो एक गुजरावाला में इनका पड़ाव है और रुके हुए यहाँ पड़ाव डाला हुआ इन्होंने जो 1-1.5 दिन से। वो मेरा ख्याल है होने वाली अगली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे नजर रखे हुए हैं। लेकिन वापस खान साहब की तकरीर पर जाएं तो उसके कुछ और मंदरजात हैं जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। इसमें खान साहब ने कहा था ये खत जब मैं सबके सामने रख रहा हूँ तो खास तौर पर कौम के साथ साथ मीडिया को भी मुखातिब किया, और उन्होंने कहा मैं दोनों को कह रहा हूँ कि कितनी देर इस तरह गुजारा कर लेंगे। तो मीडिया के भी एक जो सेक्शन है उसको मुखातिब किया। साबिर साहब, बड़ी एक्टिव मुलाकातें भी हो रही हैं इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ एम्बेसीज हैं, खासतौर पर 2 एम्बेसीज हैं, उधर वो सहाफ़ियों को बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी गुफ्तगू करनी है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें करनी है। ये किस तरह से इसको देखते हैं? 2-3 सफारत खाने, 4 सफारत खाने मुतहर्रक हैं जी, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो सारे मुलाकातें करते हैं और 2-2, 3-3 लोगों को बुलाया जाता है, उनसे गुफ्तगू की जाती है और अपने कंसर्न्स बताए जाते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि यही काम तो आपके प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो उनकी तरफ आप क्यों नहीं आते, तो उसका जवाब फिर उनके पास कोई नहीं होता। और ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान के साथ ही नहीं है, ये जब यूक्रेन का मामला हुआ तो प्रेसिडेंट बाइडन ने क्राउन प्रिंस सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन पे बात करना चाहिए, उन्होंने नहीं की। क्राउन प्रिंस यूएई के साथ बात करने चाहिए, उन्होंने टेलीफोन पे गुफ्तगू नहीं की। तो उनको भी ये सारे, क्योंकि एक यंग लॉट आई हुई है और थोड़े से ज़रा एग्रेसिव भी हैं, जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये अब मज़ाहमत का अमेरिका को सामना है। और जबकि पाकिस्तान की जो बुनियादी चीज़ है, इन सवालों का जवाब हमें भी नहीं मिलता जब हम इनसे मुलाकातें करते हैं, जो गुफ्तगू होती है कि यूक्रेन के मामले में, रूस के मामले में इंडिया जो है वो पाकिस्तान से भी सख्त मौक़िफ़ उसने इख्तियार किया हुआ है और वो रूस के साथ असला भी ख़रीद रहा है, रूस की मजम्मत भी नहीं कर रहा, और उसने भी वही एक्ट किया अक़वाम मुत्तहिदा में, सलामती कौंसिल में, मुख्तलिफ फोरम में जो पाकिस्तान ने किया। लेकिन पाकिस्तान को तो ख़त लिखा जाता है, पाकिस्तान को धमकियाँ दी जाती हैं, और उधर इंडिया को क्वाड में रखा हुआ है आपने। अमेरिका जो 4 मुल्क की क्वाड है उसमें इंडिया को शामिल किया हुआ है। चाइना के अगेंस्ट जो एक सो कॉल्ड बनाया हुआ है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें अमेरिका है, बरतानिया है,
اور کینیڈا ہے اور انڈیا ہے اس میں بنایا، پھر ایک فوجی اتحاد بنایا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، تو پاکستان کو تو گھیرا جاتا ہے لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ آپ کا وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا۔ افغانستان کے معاملے میں یہ جو جب سے انخلا ہوا ہے پاکستان سے زیادہ نقصان تو انڈیا نے ڈچ کیا ہے امریکہ کو، اور انہوں نے ہر طرح کی کوآپریشن بند کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہم نہ فوج بھیج سکتے ہیں، نہ ہم سفارت خانہ کھول سکتے ہیں، نہ سفارتی تعلقات، لیکن سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ابھی بھی انڈیا نے کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے نہ وہاں پہ فوجی ہوگا نہ کوئی اور ہوگا، افغانستان میں ہم انوالو نہیں ہوں گے اس طریقے سے جیسے امریکہ چاہتا تھا کہ اس علاقے میں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے انٹرنیشنل کانٹیکسٹ بتایا، میں تھوڑا تیزی سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے الگ الگ اینگل ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک پہلے آپ بتائیں کاشف عباسی صاحب، ظاہر سی بات ہے یہ سارے کا سارا آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مقدمہ ہے اگلے کچھ دنوں میں ہونے والی تحریک عدم اعتماد کا، ذرا اس کو لنک کریں آج کی تقریر کا، آپ کے خیال میں وہاں پر کیا اثر ہوگا؟ یعنی کہ ایک ممکن ہے کہ یہ نیریٹو بہت پاپولر ہو جائے، لوگوں کی بڑی تعداد اس پہ بلیو کرنے لگے اور خان صاحب مزید مقبول ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے ایوان میں تو ان کو نمبر پروف کرنا ہے، یعنی کہ ان کے حق میں 172 ہے۔ تو کیا آج کی اس تقریر کے نتیجے میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ منحرف لوگ ادھر سے ادھر آ جائیں، یا پریکٹیکلی اسپیکنگ اس اتنے تگڑے کانٹینٹ کا اس تگڑی ڈیولپمنٹ میں کیا اثر ہوگا جو آج سے کچھ دنوں بعد ہونے والی، جو کہ کل صبح اجلاس شروع ہو جائے گا جس کا کل شام میں؟ دیکھیں اس کا زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا۔ جو اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں نا وہ ایک تو اپنی پارٹی کو سہارا دیتے ہیں، وہ تمام لوگ جو تحریک انصاف میں تھے جو سوچ رہے ہوں گے کہ پارٹی غیر مقبول ہو گئی، پچھلے چند دنوں کے جلسے سے ان کو ظاہر ہوا ہوگا کہ we'll fight، لڑیں گے الیکشنز تو we have a chance۔ دوسرا فینس سٹرز جو ہوتے ہیں نا جن کے پاس جانے کی جگہ نہیں ہوتی وہ رک جاتے ہیں کہ بری ڈیل لینے سے بہتر ہے یہیں کھڑے ہو جاؤ، مقبولیت تو اب بھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو شو کر دیا ہے میرا خیال ہے ان کو زیادہ کوئی یہ چیز افیکٹ نہیں کرے گی۔ صحیح، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، اتحادیوں نے اپنا مفاد دیکھنا، ان کا مفاد ایم کیو ایم کا مفاد ہے، ان کو کراچی اور سندھ میں کیا ملتا ہے، صحیح ہے، کاف لیگ کا ہے کہ ان کو کیا وزارت اعلیٰ ملتی ہے۔ کاشف وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں، obviously سیاسی فورسز کو جب یہ بات کہتے ہیں تو یہ انہیں فرق نہیں پڑے گا اس سے کہ اگر کاف لیگ پہ انڈائریکٹلی امپلیکیشن کر رہی ہے اس بات کی، ایم کیو ایم کے بارے میں، بیکاز اتحادیوں کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں نا، اگر کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کوئی گرانا چاہ رہا ہے، انہیں نہیں فرق پڑے گا اس سے، اس نیریٹو سے؟ نہیں جی میرا نہیں خیال ہے اس فرق پڑے گا، اور بلکہ وہ تو اگر تو لیٹ سے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اس ٹائم تقریر سن رہے ہوتے اگر عمران خان صاحب تو شاید ہنس بھی رہے ہوتے۔ ارے مطلب یہ پاکستانی پالیٹکس ہے نا، کیونکہ یہاں پہ ایک تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو وہ جانے والا کسی کو الزام دے کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ 80s اور 90s، میاں صاحب کو دیکھ لیں، آصف زرداری صاحب کا جو 5 سال تھے آپ دیکھیں کہ وہ کس قسم کے 5 سال کس قسم کی خبریں آتی تھی۔ وہ میاں صاحب مجھے کیوں نکالا، مجھے خلائی مخلوق نے نکال دیا۔ سو ہر جانے والا یہ کیونکہ ٹرینڈ ہے پاکستانی پالیٹکس کا، تو بہت سے لوگ تو سمجھیں گے کہ شاید یہ جاتے جاتے ایک سمپتھی کریٹ کرنے کی ایک وجہ بنا۔ لیکن کاشف اس کی فلپ سائڈ بھی ہے، اگر یہ ارشد صاحب کو تھوڑا سا میں اس کانورسیشن میں کروں، بیکاز یہ جو بات ہے کہ جی ایک سٹنگ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف اگر ایک عالمی سازش ہو رہی ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے تقاریر کے اندر، تو اس کو ناکام کس نے بنانا ہے؟ کیا وہ اتنا کس نے یہ جو ہے انشور کرنا ہے کہ جی یہ سازش ناکام ہو، یہ کس کا کام ہے؟ دیکھیں یہ تو وفاقی حکومت اور وفاقی حکومت کی ڈیفینیشن ہے، محلے داروں نے ناکام بنانا۔ ویسے کاشف نے یہ بھی بات اچھی کی، محلے داروں نے ہی بنانا ہے، اور محلے دار ہر محلے میں ہر پاکستانی شہری جو یہ آئین پاکستان ہے اس میں سب کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن اور رولز ان سب کی بات کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے بنیادی طور پہ ایک ٹریزن کا مقدمہ سامنے رکھا ہے، نہ صرف ایک ٹریزن کا مقدمہ جو اس کے سیاسی امپلیکیشنز ہیں، انہوں نے یہ بھی انڈیکیشن دی ہے کہ لندن میں بیٹھا ہوا شخص کس کس سے ملتا ہے قوم جاننا چاہتی ہے، یعنی کہ مناسب وقت پہ وہ یہ بھی بتائیں گے کہ لندن میں بیٹھا شخص، یعنی کہ اشارہ شاید کنوکٹڈ مجرم نواز شریف کی طرف ہے، سابق وزیر اعظم، کہ ان کی چند ملاقاتیں ہوئی ہیں، اب وہ MI6 سے ہوئی ہیں، MI5 سے ہوئی ہیں، کوئی پاکستانی یہاں سے گئے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، سیاستدانوں سے ہوئی ہیں، کس سے وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، انڈین سے ہوئی ہیں، یہ انہوں نے واضح نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے بطور وزیر اعظم، بطور چیف ایگزیکٹو پاکستان، شاید ان کے علم میں یہ بات ہے کہ کون کون ان سے ملنے گیا، اور مناسب وقت پہ شاید وہ یہ قوم کے سامنے رکھیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور پاکستان میں بیٹھے کردار کس کے کہنے پر چل رہے ہیں، پاکستان میں بیٹھے کردار۔ اب یہ جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں یہ تب سب کے سب، اب اس کا
وہ کہتے ہیں نا the taste of pudding is in the eating. اتنا بڑا مقدمہ ٹریزن کا اگر وزیر اعظم پاکستان نے قوم کے سامنے رکھا ہے تو اس پہ وفاقی حکومت کی بھی چند ذمہ داریاں آتی ہیں. پاکستان پینل کوڈ بڑا واضح کرتا ہے offences against the state section 121 to section 130 پاکستان پینل کوڈ. کیا وفاقی حکومت اور وزیر اعظم اس کے تحت یہ مقدمہ قائم کریں گے ان تمام لوگوں کے خلاف جو کہ بیرونی رقم لے کے ملک کے فورن پالیسی کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے؟ انہوں نے کہا ہمیں چند مہینوں سے اس کا پتہ ہے, ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. اب غلامی قبول نہیں کریں گے, ساتھ یہاں پہ کچھ غلاموں کا بھی انہوں نے ذکر کیا جو پاکستان میں بیٹھ کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. تو یہ بہت سیریس مقدمہ وزیر اعظم نے سامنے رکھا. اب اتحادیوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے, کیا اثر نہیں ہوتا, وہ آپ کو ان کے ریئیکشن سے پتہ لگ جائے گا کہ جو اتحادی ہیں وہ اگر اس تقریر کے بعد, اس ہارڈ ہٹنگ تقریر کے بعد سائیڈز سوئچ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی کہ کون کدھر کھڑا ہے. عادل یہ بات آپ بھی بتائیں ذرا ایک سب سے کہ بھائی اب یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا, اب اس کو ظاہر ہے کوئی ایک طبقہ ہوگا اس سے ایگری کرے گا کہ جناب بالکل ایک طبقہ ہوگا کہ نہیں جناب کاشف صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک بہانہ ہے, لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا بہت کیسز کے سٹنگ پرائم منسٹر جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ بیرونی ممالک انوالو ہیں, مجھے گرانا چاہ رہے ہیں, ماضی کا حوالہ بھی دے رہا ہے, ہاتھ میں خط بھی ہے, کہہ بھی رہے دیکھو یہ ثبوت بھی ہے, کہہ رہے دکھا بھی دوں گا. تو اب ظاہر ہے اس کو پھر ناکام بھی بنانا چاہے گا اور وہ ہونا بھی چاہیے اگر واقعی سازش ہے تو اس کو کون کیسے ناکام بنائے گا, کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے وزیر اعظم کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اتحادیوں کو بلائیں اور ان کو بلا کے یہ خط دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں جی یہ خط ہے میری حکومت کے خلاف سازش دھمکی کی دی گئی ہے مجھے, ایسے وقت میں آپ مجھے اگر چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی رہے تو ایسا نہ سوچیں. انہوں نے ان منحرف اراکین کو تو جلسے میں کہہ دیا کہ سوچنا بھی نہیں کہیں جانے کا, بڑا نقصان ہوگا. اسی طرح اتحادیوں کو بلا کے بٹھائیں, سب سے پہلے اگر اس ٹینشن کو ڈیفیوز کرنا ہے اور بتائیں کہ یہ ملکی مفاد کا مسئلہ ہے, میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر اس ایویڈنس سے وہ اتحادی کنونس ہوتے ہیں تو پھر اگلے مرحلے میں جا کے وزیر اعظم ظاہر آف دی ریکارڈ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ میں لوگوں کو دکھاؤں گا. پھر ظاہر ہے وہ میڈیا کی طرف ہی شاید اشارہ کر رہے ہیں کہ میڈیا کے لوگ ہی ہیں جو بعد میں بتا سکتے ہیں کہ ہاں اس خط میں کچھ سبسٹنس ہے, اس میں کوئی ایسے ایویڈنسز ہیں, کوئی ایسی تھریٹ ہے جو ملک کے لیے خطرناک حد تک جو ہے وہ کوئی سازش ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے پھر میڈیا بھی نیریٹو شیپ کرتا ہے, میڈیا بھی اس کے اوپر بات کرے گا. تیسرے فیز میں ان کو چاہیے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جو بھی نتیجہ نکلتا ہے ان کے حق میں یا خلاف, اس کے بعد وہ مکمل ثبوت اور شواہد قوم کے سامنے رکھیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کے جو فالوورز ہیں وہ تو اس پر بلیو کر رہے ہوں گے. آج بھی جو لوگ جن سے میں ملا ہوں جلسے میں بات کی ہے وہ باقاعدہ اس کو بین الاقوامی سازش سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے چونکہ یونائٹڈ نیشن میں یہ حرمت رسول پر, ناموس رسالت پر بات کی ہے, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کے لیے بات کی ہے, یا انہوں نے جو ہے وہ ایک اسٹرانگ سٹانس لیا ہے ویسٹ کے خلاف, اس وجہ سے ان کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں کرے تاکہ ان کے لیے یہ مسئلہ نہ بنے جو مسئلہ بننے جا رہا ہے. لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ظاہر ہے اس کا کوئی فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ ہماری اپوزیشن کی جماعتیں جب تک خود سے کچھ دیکھیں گی نہیں, اور اگر دیکھ بھی لیں گی تو شاید اس کا اعتبار نہ کریں. صابر صاحب جو آج کی تقریر ہے اگر اتحادی سن رہے ہوں گے تو کیا اس کا وہ امپیکٹ جو خان صاحب کریٹ کرنا چاہ رہے تھے, جس کو یہ میسج دے رہے تھے, وہ امپیکٹ کریٹ ہوا ہے؟ اتحادی ہوں گے سن رہے ہوں گے تو وہ اس کو کیسے پرسیو کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے مخاطب اتحادی ہرگز نہیں تھے. اور ابھی سوری انٹرپٹ کر رہے ہیں چونکہ کاف اور نون کی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے تو طارق بچی چیمہ اور سعد رفیق بات کر رہے ہیں. ان کی مہربانی ہے, انہوں نے ہمیں عزت بخشی ہے, پی ایم ایل این کا ڈیلیگیشن تشریف لایا یہاں پر, بڑی مشاورت ہوئی ہے. یہ جو نو کانفیڈنس موشن انہوں نے موو کیا ہوا ہے اس کی سپورٹ کے لیے یہ تشریف لائے ہیں, تو اس کے اوپر فردر بھی مشاورت ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کریں گے کہ ایک دو روز کے اندر جو بھی فیصلہ ہو سکے وہ ہم آپ کو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا فیصلہ سامنے آ جائے گا. اتحادی جماعتیں کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ اور بھاپ جو مل کر اعلان کریں گے, کوئی آپس میں ملاقات ہوگی, تو بتائیے گا سر. جی دیکھیں, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ گزارش کی تھی کہ ہماری یہ خواہش ضرور ہے, باقی بلوچستان عوامی پارٹی کے اپنے مسائل ہیں, ایم کیو ایم کے اپنے مسائل ہیں, ہمارے اپنے مسائل ہیں, تو لیکن یہ خواہش ہماری ضرور ہے کہ ہم مل کر فیصلہ کریں تمام اتحادی, تاکہ اگر ہم نے اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے تو ایک ڈیفنس لائن ہماری موجود ہو, کیونکہ ہم چھوٹی پارٹی ہیں تو ایک ڈیفنس لائن موجود ہو. اگر ہم نے اس طرف جانا ہے تو بھی ایک ڈیفنس لائن موجود ہو, کیونکہ جو 3.5 سال کا ہمارا تجربہ ہے وہ کوئی اتنا بدقسمتی سے اچھا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم ضرور مشاورت کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ٹائم بھی ہمیں درکار ہے, لیکن آپ کی وہ بات کہ عدم اعتماد سے تو پہلے فیصلہ کرنا ہی ہے,
تو इंशाअल्लाह ताला ये खबरें चली थी आपकी तरफ से कोई ऑफर की गई है काफ लीग को कि पंजाब में तब्दीली के हवाले से आपने कोई ऑप्शन दिया हो? 2 दिन पहले ये खबरें चली थी कि परवेज इलाही साहब को मियां नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया, ये खबरें चली थी। बाद में फिर वजारत की तरफ से, तो मुझे ये बताएं क्या नून लीग राजी है परवेज इलाही को वजारत देने के लिए, वजारत आला, और मियां नवाज शरीफ का क्या पैगाम लेकर आए हैं आप? देखिए, ये जो तहरीक अदम एतमाद हमने पेश किया इमरान खान साहब के खिलाफ, ये किसी पॉलिटिकल बारगेन या गिव एंड टेक के लिए तो नहीं की है। पाकिस्तान की मुतहिदा अपोजिशन ये समझती है कि इमरान खान साहब ने अपने 4.25 बरस में पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा कर दिया है, सियासी इंतकाम लिया उन्होंने, और उन्होंने ना अपने दोस्तों को माफ़ किया, ना इत्तेहादियों को स्पेयर किया, और अपोजिशन को तो उन्होंने कोशिश की कि उनका वो कीमा कर दें। और टॉप ऑफ इट उनकी गवर्नेंस नो गवर्नेंस थी, कोई गवर्नेंस नहीं थी। उन्होंने सिर्फ वादे किए, खोखले नारे दिए, गलत बयानी की, झूठ बोला कौम के साथ, गालियां देते रहे, अब भी गालियां दे रहे हैं। उनके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना उनकी कोई परफॉर्मेंस है। हम अपना ये केस लेकर PMLQ के पास आए हैं। PMLQ एक पॉलिटिकल पार्टी है, और चौधरी साहिबान, खुद तारिक चीमा साहब, इनका बड़ा तवील पॉलिटिकल करियर है, ये रियासती मामलात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने अपना मुकदमा इनके आगे रखा है और दलाइल पेश किए हैं कि इस वक्त इस हुकूमत को घर जाना चाहिए अगर पाकिस्तान को मसाइब और मुश्किलात से निकालना है। एक मिनट, तो उस पर तमाम सियासी अमूर पे गुफ्तगू हुई है। ये जो अगले दिन खबर लगी थी कि नवाज शरीफ साहब ने चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से किसी मनसब के कहा है कि ऐसा नहीं होगा, ये खबर बेबुनियाद थी, ऐसी कोई बात नहीं है, इसका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासत में अगर आपने मिल के आगे बढ़ना है तो फिर एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ती है और एक दूसरे को रास्ता भी देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। लीग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वही आज बातचीत हुई, कोई हतमी फैसला, हमें वक्त दरकार है, हम अपना फैसला अपने जो तमाम मफादात है उसको देख कर करेंगे। सो आज जो मुस्लिम लीग नून अपनी अपेरेंटली ऑफर लेकर आई जो वजारत आला की, उस पर अभी सोच विचार के लिए काफ लीग ने दोबारा वक्त ले लिया है। तो साबिर साहब, आप पे हम ये सवाल जो छोड़ कर गए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जाने से पहले कि इत्तेहादियों ने अगर आज ये स्पीच सुनी है और ये जहां पैगाम खान साहब पहुंचाना चाह रहे हैं, जिधर इम्पैक्ट इसका वो एक्सपेक्ट करें, वहां हुआ है इस पे? ये तकरीर तो काफ लीग और नून लीग दोनों ने बैठ के इकट्ठे सुनी है, क्योंकि जब तकरीर हो रही थी तो उस वक्त ये चौधरी शुजा साहब के घर पे ही थे जब अभी उन्होंने प्रेस टॉक की है। तो मेरा ख्याल है कि ये उनके मुखातिब इत्तेहादी नहीं थे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये तकरीर ये सोच कर की है कि तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में उनका इक़्तिदार जो है वो ख़त्म हो सकता है, और इसलिए वो आज मैदान में उतरे थे। और उनको मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा वो ऑफर्स भी इसीलिए नहीं कर रहे, ना बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, ना पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, काफ लीग को। आज तक भी उन्होंने कोई ऐसी ऑफ़र नहीं की कि जनाब हम बहुत ज़्यादा आपको दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके मुखातबीन जो थे वो ज़्यादातर वो लोग थे जो कि इक़्तिदार की राहदारियों को थोड़ा सा संभाला दे सकते हैं, और आने वाले दिनों में वो ज़्यादा इस कंटेंट को इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी मौजूद होते हैं जो कि इस वक्त गुमगू की कैफियत में होते हैं कि जनाब देखें ये सब कुछ हो रहा है, तो ज़रा थोड़ा सा मैदान में आए और ये सब कुछ है। तो खास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ये तो बात आपने की है साबिर भाई, इस पे आते हैं दोबारा। काशिद, अगर ये ठीक है, क्योंकि आपने भी बात ऐसी की ना, जैसे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि ये कंटेंट एक मासेस को बताने के लिए था कि देखो अगर मैं बाहर निकाला गया तो इसकी वजूहात ये होंगी, लेकिन जिन अवामिल की वजह से बाहर निकाले जा सकते हैं उनका शायद माइंड चेंज ना हो इस सब के करने से। तो इसका मतलब यानी वी हैव मोर रीजंस टू बिलीव आफ्टर दिस स्पीच कि शायद पीएम मेंटली प्रिपेयर है कि ये मामला उस तरफ जा रहा है, उनके खिलाफ जा रहा है, तो वो उसका नैरेटिव बता रहे हैं कि देखो ये मामला है, असल मेरे खिलाफ साजिश हो रही है उसका। क्योंकि अब इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है ना कि तरीके कामयाब होगी या नाकाम होगी। आज की इस तकरीर के बाद आपका अगर मैं तज्जिया पूछूं, मैं रिफ्रेश कर लूं सवाल को, कि आपको ज्यादा लगता है कि ज्यादा इम्कान हो गया कामयाब होने का या ज्यादा इम्कान हो गया नाकाम होने का? ज्यादा इम्कान कामयाब होने का हो गया। काशिफ साहब, यही सवाल आपसे, फिर आप बताइएगा आदिल साहब।
دیکھیں میں یہ تو اٹس اے ویری ٹرکی میٹر. دیکھیں مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. تھوڑی دیر پہلے ہم بھولوں کی طرف بات کر رہے تھے کہ جناب اپوزیشن اکٹھی ہو گئی. آپ بھی جانتے ہیں یہی اپوزیشن کیا کہہ رہی تھی آج سے 2 مہینے پہلے, 3 مہینے پہلے, اور آج یہی اپوزیشن نے پورا کا پورا جو لوگ ایک دوسرے کو گالی نکال رہے تھے وہ سارے ایک دم ملے, ایک دم اکٹھے ہوئے, ایک دم طریقے اعتماد ڈیسائیڈ ہوئی, ایک دم سارے میسیجز کلیئر ہوئے, ایک دم اتحادیوں سے بات چیت ہو گئی, اتحادی ایک دم حکومت کے خلاف بیانات دینے لگے. یہ اتنی سمپل گیم نہیں ہے. لیکن اسی لیے آپ جو بات کر رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس تقریر کا مخاطب کون تھا, تو اس کے ملٹیپل مخاطب تھے اس تقریر کے. آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف نے ان خاندانوں کو NRO دیا اور تباہی کی. مطلب یہ بھی کہا, اس کے بعد انہوں نے کہا کچھ جاننے نہ جاننے لوگ اس میں استعمال ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو ملٹیپل چیزیں ایسی کہی ہیں انہوں نے, جس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بات بنی نہیں ہے ویسے حکومت کی. اب دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں کیا. اس طرح کے معاملات تو آخری دن تک بھی کئی دفعہ چلے جایا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا بہت سے لوگ گئے, انہوں نے اپنے چہرے دکھائے, ٹی وی پہ گالیاں کھائیں, مطلب جو گالم گلوچ کا ایک سیشن ہوا تھا حکومت کے ساتھ, پھر اس کے باوجود واپس بھی آ گئے, یا اس طرح کے انہوں نے بیانات بھی دے دیے. سو یہ تو ایک گیم, سیسو کی گیم ہے جو چل رہی ہے. یہ میسیجنگ بڑی کلیئر کی گئی آج کی. ارشد صاحب جب وہ بار بار بھٹو صاحب کا حوالہ, ہمیں تو ظاہر ہے جو تھوڑا بہت یاد پڑتا ہے تاریخ کے حوالوں میں وہی ہے نا کہ جب وہ بھٹو صاحب بھی ایڈ کر لیں, جو میں نے دو مثالیں کوٹ کی ہیں نا اس میں بھٹو صاحب بھی ایڈ کر لیں. ہاں لیکن یہ جو نیریٹو ارشد صاحب یہ بنا رہے ہیں کہ یہ بھٹو کے ساتھ جو ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا, صرف اس لیے کیونکہ میری آزاد خارجہ پالیسی تھی اور میں جو ہوں لیٹ نہیں گیا, میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. سو اس وقت ارشد کیا وہی ہو رہا ہے جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا؟ دیکھیں وسیم نے بھی حوالہ دیا 28 اپریل 1977 پارلیمنٹ کی تقریر اور اس کے بعد پبلک تقریر, اور اس تقریر میں ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ US is an elephant which neither forgets nor forgives. امریکہ وہ ہاتھی ہے جو کہ نہ بھولتا ہے نہ معاف کرتا ہے. ہنری کسنجر نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دی تھی, جو کہ لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی دیکھے, انہوں نے بھی اس کو کوٹ کیا ہوا ہے اس میں کہ ڈسپائٹ دس تھریٹ فرام دا US, ذوالفقار علی بھٹو کو وہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا. لیکن اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو کی اس تقریر کو اور اس بیان کو کہا گیا کہ جناب یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے. جو انہوں نے کتاب لکھی If I am Assassinated, اس میں پوری انٹرنیشنل جو سازش ہے اس کو کھول کے انہوں نے رکھ دیا. لیکن اس وقت کی اپوزیشن نے بھی کہا جناب دیکھیں یہ تو اس وجہ سے PN جن کا انہوں نے حوالہ دیا کہ قاتل اور مقتول دونوں اکٹھے ہو گئے اور اب ان کے خلاف ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو اس کے ساتھ اکٹھی تھی. آج جو کاف لیگ کے ساتھ نون لیگ کی ملاقات ہوئی ہے, میرے خیال ایک جو ایلیمنٹ جو ابھی تک تمام لوگ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اور اتحادی کے جناب ٹینیور کتنا ہوگا جو بھی نیا سیٹ اپ آتا ہے نو کانفیڈنس موشن کی کمپلیٹ ہونے میں. کاشف میرا خیال فردر اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ نون لیگ کی خواہش تھی. ایک اور کوشچن, بیکاز آج خان صاحب نے بار بار یہ بات کہی ہے جی کہ جو بھٹو کی ایگزامپل وہ پھر کوٹ کرتا ہے, ہمیں سب کو معلوم ہے پھر کیا ہوا تھا, پھانسی ہو گئی تھی بھٹو صاحب کو. یہ جو حوالہ دینا نہیں ہے اپریل 77 کا, 5 جولائی 77 کو ماشاءاللہ لگ گیا تھا, 4 اپریل 79 کو پھانسی ہو گئی تھی. ہاں, تو ممکنہ طور پہ کیا اپنی جان کے کسی خطرے کے بارے میں بھی انڈیکیٹ کیا ہے آج PM صاحب نے؟ جی بالکل, آج کا جو جلسہ تھا اس حوالے سے باقاعدہ وزیر اعظم پاکستان کو ایک تھریٹ الرٹ ایشو کیا گیا تھا, بتایا گیا تھا, اور انہیں کہا گیا تھا کہ جناب سن سیٹ سے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے آپ اس جلسے کو ختم کر دیں. اسی وجہ سے شاید فیصل جاوید خان کی جو ٹویٹ تھی کہ 4 ساڑھے 4 کا انہوں نے ٹائم دیا, پھر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے, لیکن یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر, اس کے باوجود غروب آفتاب کے بعد بھی وزیر اعظم کرتے رہے. تو وہ جو تھریٹ الرٹ ہے وہ بھی ریکارڈ پہ کہ وزیر اعظم کو باقاعدہ اس آج کے جلسے کے حوالے سے بھی تھریٹ تھا, اور انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ چاہے اس پہ جان جاتی ہے وہ, لیکن اس کو لے گئے تھے NRO کی طرف. لیکن ایک اور بات انہوں نے یہ ساری چیزیں کہہ کے کی کہ یو اونلی کراس دا ریور ونس, آپ دریا صرف ایک دفعہ ہی کراس کرتے ہیں اور اب وقت بدل چکا ہے. اب یہ بھی ان کو اس حوالے سے کہ ناؤ نیو ٹائم ہیز کم, وقت تبدیل ہو چکے اور ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. اس وقت وزیر اعظم صحیح ہے, if you allow me میں یہی بات لے کے آؤں صابر صاحب کی طرف کہ اب یہ ماضی اور حال کا موازنہ ہو رہا ہے نا. بھٹو صاحب کا معاملہ ہم نے ڈسکس کر لیا, پھر اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ سارے سب کے بعد بھی ضیاء صاحب آ گئے, پھر 88 میں بے نظیر صاحبہ واپس آئیں, IG وہ سارا معاملہ چلا IGI والا. اس کے باوجود جب وہ جیت بھی گئیں تو بھی اقتدار تب تک نہیں ملا جب تک اسلم بیگ صاحب سے ارینجمنٹ ہوئی, اور باقاعدہ ارینجمنٹ ہوئی کہ بھائی یہ خارجہ پالیسی وغیرہ نا, یہ اس پہ آپ مہربانی فرمائیے گا کہ اس کو چھوڑ دیجیے گا.
زرداری صاحب کے دور میں ہم یہی سنتے رہے کہ خارجہ پالیسی آؤٹ سورس ہے، کہ وہ آپ چھوڑ دیں. وہ اب یہ ایک بار پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں سب کو ریلیٹ کر رہا ہوں آج کے خان صاحب کے بیان سے کہ وہ کہہ رہے ہیں آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ذرا سمجھائیں کہ پھر یہ کیا ہے سارے کا سارا معاملہ. کل میں سن رہا تھا تقریر حمزہ شہباز کی سنی ہے، پھر میرا مولانا کی بھی ایک تقریر سنی ہے، اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے دیگر رہنماؤں کی. اب وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ضرورت تھی، ایبسلیوٹلی ناٹ، امریکہ کا وہ سپر پاور ہے، امریکن پریزیڈنٹ ہے، بہت بڑی قوت ہے. جی انہوں کیا ضرورت پڑی تھی ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی؟ یہ کوئی بات ہے بھلا؟ اور پھر یورپی یونین کو آپ لوگوں نے ناراض کر دیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ملک اس طرح چلتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ایون مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو ریکارڈ پہ چیز موجود ہے انٹرویو کہ جناب پریزیڈنٹ بائیڈن بہت سلجھے ہوئے، نہیں تازہ جی وکی لیکس نہیں، تازہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن بہت سلجھے ہوئے ہیں اور بہت پاورفل شخصیت ہے، ان کو دیکھنا چاہیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، پرائم منسٹر خان کیا کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں تو ریکارڈ پہ ہیں. تو ان کو اگر آپ ملا کے پڑھ لیں تو وزیر اعظم عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی سوائے اس کے کہ کچھ انہوں نے کریکٹرز انہوں نے کہا کہ موجود ہیں، کوئی جانے میں استعمال ہو رہے ہیں، کچھ انجانے میں استعمال ہو رہے ہیں، پیسہ باہر کا ہے اور استعمال ادھر ہو رہا ہے. پھر ریاست کی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے، جی پاپولر بات کرنے لگا ہوں، لیکن میں اسی بات میں جو آپ نے کی نا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا. دیکھیں بہت سی باتیں آپ بلیو ضرور کرتے ہیں خارجہ پالیسی پہ، لیکن آپ اس کو پبلکلی اناؤنس نہیں کرتے. بہت سی چیزیں اندرونی طور پہ احتیاط سے. مسئلہ یہ کہ ہمارا ملک کس قسم کا ہے، ہم کیسی اکانومی ہے، ہم لوگوں کے پاس پیسے مانگنے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایک اپنی معیشت، اپنا گھر کا خرچ چلانے کے تو پیسے ہیں نہیں. IMF میں ہمیں انہوں نے پھنسایا ہوا ہے، FATF میں ہمیں انہوں نے پھنسایا ہوا ہے. ایسے ماحول میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا پوائنٹ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن زیادہ ڈپلومیٹک طریقے سے اگر کمیونیکیٹ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. بہت سی چیزیں پبلک ڈومین میں ڈسکس نہیں ہوتی خارجہ پالیسی کو، اور یہ زیادہ بہتر ہمارے جیسے. اب دیکھیں انڈینز نے کیا کیا، امریکن کا اتنا بڑا علاقہ ہے، انہوں نے کہا ابسٹین کریں گے، UN نے ابسٹین کیا. اس کی میں ریزن بتاتا ہوں، اگلا جملہ پورا کر. جس طرح یہ پبلکلی نہیں کہنا چاہیے تھا، جو اپوزیشن پبلکلی کہہ رہی ہے، یہ بھی پیغام کسی کو بھیجیے کہ دیکھیں ہماری یہ پوزیشن ہے اس چیز پر، ہم آپ کو بالکل امبیرس نہیں کریں گے. یہ ایبسولوٹلی ناٹ سر، آپ اتنے بڑے لوگ ہیں، آپ تو دنیا کے مالک ہیں، ہم آپ کے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ تھوڑی کر سکتے ہیں. سو جہاں عمران خان صاحب پبلکلی یہ باتیں کر کے غلط کریں، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی پبلک ہے بڑی اسمارٹ پر تھوڑی میوریک ہوتی ہے پبلک. وہ ان کو پسند آتا ہے کہ بھنگ فیصلے کریں، کسی کو گالیاں، پاپولر آرگومنٹ لیں. یہ ان پاپولر آرگومنٹ سٹیجوں پہ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ آپ خود سوچ لیں. انالیسس آپ کا اپنا ہی. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سن لیں. یہ کوئی وزیر اعظم عمران خان نے جلسے میں یہ بات نہیں کی تھی ایبسولوٹلی ناٹ والی. ہوا یہ کہ امریکہ نے، وائس آف امریکہ اردو سروس، ہمارے پاکستانی جو خالد حمید ہیں نیوز کاسٹر، انہوں نے باقاعدہ طور پہ وائس آف امریکہ نے خبر نشر کر دی کہ پاکستان نے جو وہ کیا کہنا چاہیے فوجی اڈے اور اپنی سرزمین اور وہ اس کے لیے دے دی ہے، کمٹمنٹ کر لی ہے. CIA چیف کے بھی ان دنوں دورے ہوئے تھے اور غالباً نیو یارک ٹائمز میں بھی خبر آئی. یہ بات وائس آف امریکہ نے کر دی. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو جب وزیر اعظم عمران خان تک پہنچا کہ وائس آف امریکہ یہ کہہ رہا ہے، اور اسی تناظر میں وہ انٹرویو ہوا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بتا دیا وزیر اعظم عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ چیز آئی نہیں ان کے سامنے، جب ان کے سامنے آئی نہیں، کنسیڈر ہی نہیں ہوا، تو پھر تو یہ وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. وائس آف امریکہ کی وہ خبر پڑی ہے باقاعدہ نیٹ پہ، اس میں اناؤنس کیا جا رہا ہے. بڑے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس بھی چونکہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. نون لیگ وفد کی جو لیگ رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا ذرا احوال ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس میں ہوئی کیا بات؟ آئندہ انتخابات میں سیٹوں پر دونوں پارٹیوں میں ابھی تک ڈیڈ لاک ہے. ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کاف لیگ نے قومی اسمبلی کی 15 نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کر دیا ہے. نون لیگ اتنی زیادہ نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ نہیں چاہتی ہے ابھی تک کی ذرائع کے مطابق، اور جتنی نشستیں کاف لیگ کی ابھی ہیں وہی آئندہ بھی لے لیں گے. یہ کہنا ہے ذرائع نون لیگ کا کہ بھئی وہ لے لیں، ہم آپ کو وہ پیش کر سکتے ہیں. وزارت اعلیٰ پر اختلاف نہیں، لیکن زیادہ نشستیں نہیں دے سکتے ہیں.
नून लीग और काफ लीग रहनुमाओं में अब इसके बाद कल फिर मुलाकात होगी। सो नईम अशरफ भट्ट हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमें मजीद इसके बारे में बताएंगे, हम जब उनसे राब्ता कर रहे हैं कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये है डेडलॉक लग रहा है कि सीएमशिप का मसला वो इतना बड़ा, यानी वो पहले लग रहा है कि तो फिर भी थोड़ा सॉल्व हो गया, लेकिन अगले इलेक्शंस का क्या अरेंजमेंट हो, कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट का अच्छा, अब इशू ये है कि काशिफ ये जो सीटें देनी है अगले इलेक्शन में, ऑब्वियसली अगले इलेक्शन का भी सब सोच रहे हैं ना, पीएमएलएन पंजाब के अंदर उन्हें क्यों देगी नशिस्तें। पहले हम नईम भट्ट से जरा अपडेट ले लें खबर की, फिर काशिफ ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। जी नईम, क्या मालूमात है आपके पास आज की मुलाकात के हवाले से? जी बिल्कुल, अभी जो मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के रहनुमाओं की, उसमें एक अहम बात पर डेडलॉक हुआ है, और वो ये था कि मुस्लिम लीग काफ सिर्फ पंजाब की वजारत आला नहीं बल्कि आइंदा इंतखाबात में कौमी असम्बली की 15 और इससे शायद जायद भी सीटें, एक जराए ने कहा है कि लेकिन 15 कन्फर्म है कि वो चाह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून इन 15 सीटों पर उनसे एडजस्टमेंट करे और उनके मुकाबले में कोई उनका कैंडिडेट ना हो। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग जो है वो उनके लिए ये बहुत मुश्किल बात है, और वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये हद से ज्यादा बड़ी डिमांड है, ये तो पंजाब की वजारत आला से भी बड़ी डिमांड है उनके लिए, और वो समझते हैं कि अभी इनकी 5 सीटें हैं, अगर 5 पे ये कहें तो हम तैयार हैं, चलें 5 नहीं को 7-8 हो सकती हैं, लेकिन 15 सीटों पर अब वो आइंदा के लिए इनको कैसे कह सकते हैं। बल्कि एक नून लीग के अहम रहनुमा जो मुलाकात में भी थे, उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मेरी सीट पे ये हम इनको इजाजत दे दें, यानी वो इस पर काफी तपे हुए थे और वो नाराज थे, और उन्होंने बहरहाल एक गुंजाइश रखी है और कल दोबारा इसी टाइम पे ये दोबारा मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग काफ अपने इस मुतालबे से थोड़ा सा कम हो, और मियाँ साहब से बात ये वफ्द करेगा कि शायद इनका जो कहना है कि 5-7 सीटें वो 8-9 हो जाएं, तो इसमें एक डेडलॉक है। लेकिन पंजाब की वजारत आला ये हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि इस पर एग्रीमेंट हो गया है, इस पर राजी हैं दोनों, कोई दुरानिये का टेन्योर का भी मसला नहीं रहा। लेकिन सीटें जो हैं 15, वो सीटों का जो मामला है 15 सीटों की एडजस्टमेंट का, काशिफ साहब ऑब्वियसली नून लीग के लिए 15 सीटें अगले आने वाले इलेक्शन में टिकट देना, एडजस्ट करना काफ लीग को बड़ा ही मुश्किल काम है, उनकी अपनी पार्टी में फटे पड़ जाएंगे जी। 15 बहुत सीटें हैं पंजाब के अंदर जो मांग रही है काफ लीग। मैं ये बात में जब वो भट्ट साहब से आपकी बात नहीं हो रही थी तो ये बात मुझे भी बताई गई थी कि 15 सीटों की एडजस्टमेंट की बात चल रही है, दैट इज अ डिमांड काफ लीग की, लेकिन आई एम श्योर वो एक टॉप लाइन है, वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगी अगर ज्यादा सीटें दी जाएं तो। लेकिन अब नून लीग का डायलेमा देखें, नून लीग का डायलेमा यह है कि 141 सीटें पंजाब की, 41 साउथ पंजाब की हैं, जिसमें बात करते हैं कि साउथ पंजाब, नॉर्थ सेंट्रल पंजाब की 100 सीटें। आपको याद होगा जब पीडीएम बनी थी तो ये भी फैसला हुआ था कि पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरों लोग जो है कायरा साहब टाइप, उनको भी जिताया जाएगा या कहीं ना कहीं सीटों में एडजस्ट किया जाएगा। इलेक्शन होने का ये फैसला हो गया है, नून लीग का इस पे क्या मौकिफ है? नून 6 महीने का तो आज खबर आई थी कि 6 महीने नवाज शरीफ साहब मान रहे थे फौरी इलेक्शंस, वो फौरी 2 महीने के अंदर 2 महीने का। मैं जरा जो ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि 2 महीने में इलेक्शन हो जाए, हाँ सर मैं तो कहता हूँ कॉल कर ही दें इलेक्शन। हुकूमती कैंप ये बात कह रहा है कि जल्दी इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं, ये हुकूमती कैंप भी अब कह रहा है। मैं आहिस्ता दोहरा देता हूँ अपनी बात, मैं कह रहा हूँ कि अब तो असद उमर साहब भी बोल रही है कि करें कॉल इलेक्शन, खान साहब जल्दी कॉल करें इलेक्शन। लेकिन नवाज शरीफ जैसे काशिफ ने कहा, वो उनकी पहली डिमांड ये थी कि जी फ्रेश इलेक्शंस पे जाएं। नून लीग के आप पहले शुरू में जो बयानात आ रहे थे वो देखेंगे जी फौरी तौर पे फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, ये डिमांड थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी शायद इस पे उस तरह से रजामंद नहीं थे। अगर ये सारा नो कॉन्फिडेंस मोशन चल जाता है आगे तो इसमें आईने पाकिस्तान के तहत जो सूरत हाल बनेगी, और चलें इफ एंड बट सारे लगा के आप कर लेंगे जी इनका क्राइसिस सारे रिजॉल्व हो गए। कल को अगर जो टीटी वाले शहबाज शरीफ है लीडर ऑफ अपोजिशन, वो अगर बन जाते हैं वजीर आजम, तो क्या उनको कोई रोक सकता है कि वो ये सबमिट ना करें एडवाइस टू द प्रेसिडेंट की जी असेंबलीज आप डिसॉल्व कर दें? विल देयर बी एनीथिंग स्टॉपिंग हिम लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली? मुमकिन नहीं है। तो वो नवाज शरीफ की जो ख्वाहिश है और गेम प्लान के जी फ्रेश इलेक्शन, वो पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, इन केस अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आगे चलता है और आइन को जब आप पढ़ के देखते हैं कि नून लीग अगर विड्रॉ कर जाती है नए वजीर आजम बनाने से पीछे, तो जो क्राइसिस आता है उसके बाद फिर आप फौरी तौर पे आपको अगले 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने। तो इन आइदर केस जो नवाज शरीफ का इसमें गेम प्लान है कि अर्ली इलेक्शंस, वो आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए शायद वजीर आजम ने आज की तकरीर में भी जिक्र किया है कि लंदन में बैठा हुआ किस से मिलता है। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वजीर खारजा पाकिस्तान के आज की खान साहब की पूरी तकरीर
خارجہ امور کے اس کا آپریشن پارٹ گم رہا تھا, بار بار وزیر خارجہ کا حوالہ بھی دیتے آئے. قریشی صاحب مؤثر, السلام علیکم. شاہمود قریشی صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بڑا امپورٹنٹ ہے نا, اور بڑا ریئر ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان ہی چوز کہ وہ اتنے بڑی آڈینس کے سامنے, اور جہاں ٹیلی ویژن پہ بھی لوگ دیکھ رہا ہوں, وہ نہ صرف یہ کہیں بلکہ کھلے الفاظ میں کہیں, ماضی کا حوالہ دے کے بھی کہیں کہ بھائی بیرونی سازش ہو رہی ہے, ہاتھ میں ایک پرچہ بھی تھامے رکھیں کہ دیکھیں یہ اس کا ثبوت ہے. تو پھر آئی ایم ازیومنگ, آپ بتائیے کہ ظاہر ہے جو محافظ ہیں سردوں کے اور باقی جو عسکری قیادت ہے سارا کچھ, ان سے شیئر کیا گورنمنٹ نے آفیشیلی کہ یہ دیکھیں یہ ہمیں تھریٹ ہے, ایکسٹرنل تھریٹ, یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. دیکھیے جو ہمیں ایک پیغام ملا جی جی وہ قیادت سے بھی شیئر کیا گیا, یعنی کہ قیادت مراد وزیر اعظم, اور ہم نے جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے بھی شیئر کیا گیا. اچھا عسکری قیادت. سر یہ خط والے پیغام سر یہ خط جی جی جو خط خان صاحب نے دکھایا, جو خط خان صاحب نے دکھایا ہے, قریشی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو عسکری قیادت سے شیئر کیا ہے, اور وہ اس پہ کیا رسپانس ہے ان کا؟ دیکھیے میں اب تفصیل نہیں جا سکتا, میں اتنا آپ نے سوال کیا تو میں نے دیانتداری سے آپ کو جواب دے دیا. یعنی یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اس معاملے پر سیم پیج پر ہیں آپ اور گورنمنٹ اور سیکیورٹی سے؟ جی ہم نے دیکھیے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہر معاملے میں ہم مشاورت سے آگے چلیں اور مشاورت کے فیصلے کیے ہیں. ہمارا تعلق ایک بہت اچھا تھا ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس کو برقرار رکھنا ہے. تو ہم چیزیں شیئر کرتے رہے, اور نیچرلی جب نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں, نیشنل سیکورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کا اس میں عمل دخل بہت اہم ہوتا ہے. شاہد قریشی صاحب ایک خط ایگزیکٹلی ملا کس مہینے میں, یہ کب یہ خط ملا, اس کی کوئی ٹائم لائن اگر شیئر کر سکے ہمارے ساتھ آپ؟ دیکھیے بالکل کر سکتے ہیں, وہ تو ڈیٹ آپ کو دے سکتے ہیں, جس ڈیٹ کو ہمیں یہ مراسلہ میں موصول ہوا وہ تو آپ کو دے سکتے ہیں. لیکن لیکن ابھی میری زبانی یاد نہیں ہے, میں چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. سو اس میں سر جو جیسے فار ایگزامپل اکتوبر میں آپ کو ریسیو ہوا تھا یہ لیٹر, اکتوبر میں؟ سوری اکتوبر کے مہینے میں یہ خط ریسیو ہوا تھا آپ کو فورن گورنمنٹ سے؟ سر یہ اکتوبر کے مہینے میں ملا تھا آپ کو یہ خط, یہ وہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آف ہینڈ میرے ڈیٹ سامنے نہیں ہے, میں چیک کر کے آپ سے عرض کر سکتا ہوں. ابھی میں جلسے سے نکلا ہوں, میرے علم میں چیک کیے بغیر آپ کو کیسے ڈیٹ دے دوں, پر چیک کر کے بتا سکتا ہوں. تو شاہ صاحب جو اس میں دھمکی کی بات ہوئی دی ہے, آپ میڈیا کو آف دی ریکارڈ اگر آپ میڈیا کو آف دی ریکارڈ دکھائیں گے یہ خط؟ دیکھیے یہ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ تو میرا نہیں خیال, یہ ایک کانفیڈینشیل کمیونیکیشن ہے, and I think it should stay with the authorities concerned. تو جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہے تو میں دکھانے کو تیار ہوں, اس کا مخاطب کون ہے؟ یہ ہے انہوں نے فرمایا ہے, اور میں نے تو آپ کو کہا, میں نے تو یہی ان کو کہا, یہ میں نے ان سے شیئر کر دیا ہے, میں نے دیانتداری سے ان کو آگاہ کر دیا. اب وہ کتنا اور کیا کہنا چاہتے ہیں, کس سے کہنا چاہتے ہیں, یہ ان کا اختیار بھی ہے, ثوابدید بھی ہے. سو شاہ صاحب جیسے پہلے دھمکی تھی تو بڑی کھلی, اگر اجازت دیں. جی کاشف کوسچن پوچھ لیں. شادی آپ نے پیغام کا ذکر کیا, میں موصول ہوا, آپ اس خط کی بات کریں کیونکہ آپ کو ایک اور پیغام بھی موصول ہوا تھا کسی سے. آپ سر میں نے جو وزیر اعظم نے کہنا تھا آج وہ کہہ دیا ہے, اور بہت کچھ کہہ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں آج اسی کو ڈائجسٹ کر لیا جائے تو کافی ہے. شاہ صاحب جو دھمکی کی بات کی گئی ہے, یہ کس کو نوعیت کی دھمکی ہے؟ بیکاز پہلے جو دھمکیاں تھی وہ پبلکلی بتایا. I have said what I had to say. میں اس پہ مزید بات نہیں کر سکتا اور نہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں. چلے آخری سوال بتا دیں, جب آپ نے یہ خط پیش کیا عسکری قیادت کو تو کوئی رسپانس آیا, وہ کیا تھا؟ عالمی سازش ہے سٹنگ پی ایم کے خلاف؟ عرض یہ ہے, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, جتنا میں شیئر کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چلیں اس سے ہٹ کے ایک بات پوچھی جا سکتی ہے, لیکن یہ دیکھیں ایک بڑی بات ہو گئی. پاکستان کے وزیر اعظم کے خطاب کا محور آج تھے وزیر خارجہ اور خارجہ امور. وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پر ہم نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بلکہ اور واضح لفظوں میں عسکری قیادت سے, پاکستان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اب سے کچھ دیر پہلے جو خط لہرایا اور کہا کہ یہ وہ خط ہے جس میں دھمکی دی گئی مجھے, وہ پاکستان کی حکومت نے
پاکستان کی عسکری قیادت سے شیئر کر لیا ہے. رد عمل کا پوچھا کہ وہاں سے کیا رد عمل آیا, تو انہوں نے کہا میں بھی بس اسی پر اکتفا کروں گا, جو میں نے بات کرنی تھی وہ بات کر لی. یہ بھی ہم نے پوچھا کہ اس معاملے پہ سب سیم پیج پر ہے, تو جواب یہی تھا کہ اس پہ زیادہ محتاط رد عمل دیا. لیکن یہ آفیشیلی کنفرم کر قریشی صاحب کہ ہم نے یہ اس خط کے مندرجات شیئر کر لیے ہیں پاکستان کی عسکری قیادت سے. جو شاہ محمود قریشی صاحب آپ کا جواب ہے اس سے انہوں نے کیا سمجھا ہے, اس کو کس طرح انٹرپریٹ کریں گے ارشد صاحب؟ دیکھیں, شاہ محمود قریشی صاحب بینگ فارن منسٹر بڑے انہوں نے کیئرفل انداز میں اپنے میعڈ الفاظ میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, جس میں کہ عسکری ادارے بھی انہوں نے ذکر کیا, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی آ جاتی ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں, ان سب کے نالج میں یہ خط اور اس کے مندرجات ہیں. یہ چیز اب کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ خط جس کا کہ ذکر کیا ہے وزیر اعظم نے, یہ ایک فورن گورنمنٹ کی طرف سے ریسیو ہوا ہے. کم از کم یہ بات وزیر خارجہ کی بات سے آپ اخذ کر سکتے ہیں. اور اب اس خط کی تاریخ کیا ہے, اس کے مندرجات کیا ہے, جو وزیر اعظم نے کہا کہ آف دا ریکارڈ وہ شیئر کر سکتے ہیں, جس کو اس پہ شک ہے وہ اس کو دکھا سکتے ہیں, تو وہ میڈیا کے ساتھ شیئر ہوتا ہے. فارن منسٹر کی اس پہ ریزرویشنز ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا اختیار بھی ہے اور ان کے پاس اب یہ موجود بھی ہے, تو وہ اس پہ جو بھی فیصلہ کریں گے, جو کہ انہوں نے پبلکلی اناؤنس کیا ہے, تو یہ مندرجات یقیناً قوم کے سامنے آنے چاہیے کہ وہ کون سا ملک ہے یا کون سے ممالک ہیں, کون سے ممالک کی طرف سے یہ خط ریسیو ہوا ہے, جو کہ ہمارے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بھی نالج میں ہے, ہماری عسکری اداروں کے نالج میں ہے, حکومت پاکستان کے نالج میں ہے, فارن آفس آف پاکستان کے نالج میں ہے. اور اس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, جس کا وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ان سب کا جو اس وقت ایک پپٹ شو آپ اسے کہہ سکتے ہیں, اگر وزیر اعظم کے کانٹیکٹ میں جائیں, جس کی کہ سٹرنگز باہر سے کھینچی جا رہی ہیں اس پتلی تماشے کی, تو پھر یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف جو اوفینسز ہیں پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 121 سے 130 کے تحت, جس میں کہ کافی سارے سیریس اوفینسز اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان ہیں, تو وہ مقدمے ابھی تک کیوں نہیں قائم ہوئے, اور اس پہ کس کا کیا رسپانس تھا؟ اتنا سیریس معاملہ جس پہ کہ ابھی تک خاموشی تھی, اور وزیر اعظم نے پبلکلی آ کے بتایا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل پورا پپٹ شو ہے جس کی کہ سٹرنگز باہر سے کنٹرول ہو رہی ہیں, اور وہ پاکستان کا مقدمہ اس وقت لڑ رہے ہیں. وزیر اعظم نے بڑا واضح کیا, میرے ملک کی مفادات کی حفاظت کر رہا ہوں, میں اس وقت پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں, ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. رشیا کے ساتھ جب وزیر اعظم کا وزٹ تھا تو اس پہ کافی سارے سوالات بھی اٹھے, اور صابر شاکر صاحب نے آپ کو بتایا کہ کون کون اس وقت کس کس کو کیا میسیجنگ کر رہا ہے. جیسے کاشف نے بھی کہا, اس کی اگر صرف آپ ٹائم لائن دیکھ لیں کہ رشیا کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئے, اس میں آئس بریکنگ جو تھی وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور میں ہوئی تھی. اس کے بعد پھر آپ کو وزٹس نظر آتے ہیں, جنرل راحیل شریف صاحب کے وزٹ نظر آتے ہیں, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے وزٹس نظر آتے ہیں, ملٹری ڈپلومیسی نظر آتی ہے, ملٹری اکٹھے ایکسرسائزز نظر آتی ہیں. تو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی تھی ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ٹو اسٹیبلش ریلیشنز ود رشیا. ساتھ ساتھ چائنا, اس وقت جو صابر بھی کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کے جو انٹرسٹ ہے اس ریجن میں گلوبلی پورا اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے چین کے خلاف, اور پاکستان اور چین کے جو دیرینہ تعلقات ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اوپر اور بحر عرب سے گہرے ہمارے تعلقات ہیں, اس حوالے سے پاکستان کی ایک کنسسٹنٹ اسٹریٹجی ہے. تو اگر پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ رشیا, چائنا اور ترکی اور سعودی عربیہ, یہ جو نیا بلاک ایک ایمرج کر رہا ہے, اس سے آپ اپنے آپ کو دور کریں, اور کون سے وہ ممالک ہیں جو یہ پریشر ڈال رہے ہیں, تو یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. اچھا, اب یہ ارشد صاحب اگر اجازت دیں, یہی جو آپ نے نقشہ کھینچا, اگر کاشف صاحب یہ میں آپ کے پاس لے کر آؤں, اف آئی مے آسک, یہ آئی انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے اس کی سینسٹیوٹیز تو جتنے میں جن محتاط الفاظ پوچھ سکوں. ایک تو یہ کہ اب پاکستان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے عسکری قیادت سے شیئر کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ معاملہ ہے. اچھا, اب ظاہر ہے یہ کوئی سیاسی معاملہ تو ہے نہیں جس میں وہ نیوٹرل, یہ تو ظاہر ہے ملکی, اگر ہم ازیوم کر لیں کہ بالکل معاملہ ویسے ہی جیسا وہ کہہ رہے ہیں, تو یہ تو عالمی سازش ہے پاکستان کے خلاف, تو اس میں تو ظاہر ہے وہ ساری ایجنسی, سارے ادارے ریئیکٹ کرتے ہیں اس میں. تو پھر ہم ازیوم کریں کہ اس معاملے میں جو کہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے, ایک پیج پر ہیں اور اس میں مل کے لڑیں گے حکومت اور ادارے عالمی سازش کے خلاف. جی میری بات سنیں, ایک پیج کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایک پیج پہ ہے یا نہیں, وہ ایک پیج ہی سارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ پیج کدھر گیا. اگر اس پہ ایک پیج پہ ہے تو اس کا مطلب پھر ایک پیج پہ ہے, اگر اس پہ ایک پیج پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ایک پیج پہ نہیں ہے. اور بات اب پہنچی بھی ساری اس ایک پیج تک ہی ہے جو آج ہوا میں تھا خان صاحب کے, کہ بھائی یہ وہ پیج ہے, یہ وہ خط ہے, تو پیج بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک اور پیغام بھی پرائم منسٹر صاحب کو اور عسکری قیادت کو اس طرح کا دیا گیا, یہ خط واحد چیز نہیں ہے, جسٹ فار یور انفارمیشن. لیکن دوسری طرف
یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ بون آف کنٹینشن بن گئی جی، جیسے کہ یہ چارج شیٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں، تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہے. اگر یہ اس کو پرسیو کیا جائے کہ یہ فورن تھریٹ ہے ہمارے لیے، تو پھر وہ ساروں کو اکٹھا کر دیتی ہے. تو اگر یہ کچھ عرصہ پہلے، کافی عرصہ پہلے شیئر کر دی گئی ہے اور ابھی بھی یہ حالات ہیں، تو پھر یہ چارج شیٹ زیادہ ہے اور فورن انٹرونشن اور تھریٹ کم ہے. صابر صاحب، آپ کا کیا اس کے اوپر پرسپیکٹیو ہے جو اس پوری صورتحال میں، خاص طور پہ جب ایک وزیر اعظم ایک ریاست کا نمائندہ ہے، ایک جمہوری حکومت کا نمائندہ ہے، ایک ملک کا نمائندہ ہے، کس جماعت سے اس کا تعلق ہے، اس سے جدا گانا اس کی شناخت نہیں ہو سکتی. وہ ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اگر یہ بین الاقوامی سازش کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو بہت زیادہ سنگین الزام ہے. اس کا تو بڑا جوائنٹ رسپانس ہونا چاہیے، کمپریہنسو رسپانس ہونا چاہیے، چاہے وہ ڈپلومیٹکلی ہو یا اور طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ میں نے کوارڈ میں نا ایک ملک آگے پیچھے کر دیا تھا. وہ جو کوارڈ ہے وہ امریکہ، جاپان، انڈیا اور آسٹریلیا کا ہے، اور ایک اور ملٹری الائنس ہے، اس میں دوسرے ملک شامل ہیں. تو یہ جو بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے نواز شریف صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن جو گونگلو مونگلو جو کہا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہ بھی اس کردار کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہیں جو یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اور انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان، اس وقت مولانا مفتی محمود تھے PNA میں، اور اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز کے کچھ اس وقت یہ ذہن میں رکھیے گا، تحریک استقلال تھی. نواز شریف صاحب اس وقت تحریک استقلال میں ہوتے تھے، اصغر خان صاحب کی جماعت میں جو PNA میں شامل تھے. تو ان جماعتوں کا وہ ذکر کر رہے تھے، اور نواز شریف صاحب کا خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا. یہ تو ہم رپورٹ بھی کر چکے ہیں، یہ پہلے بھی ہمارے انٹیلیجنس ادارے بتا چکے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے کچھ ڈپلومیٹس ہیں جو پچھلے گیٹ سے لندن میں وہ ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، بلکہ برطانیہ سے باہر سے بھی آتے ہیں اور ملتے ہیں. تو یہ تانے بانے جو ہیں وہ کافی عرصے سے چل رہے تھے. اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتا دیا. ایک اور بات بھی پرائم منسٹر نے کی ہے، وہ یہ کہ جب ووٹنگ ہوگی تو یہ چیزیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے کچھ MNAs کو بھی پتہ ہے. یہ بھی انہوں نے آج بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے MNAs کو بھی پتہ ہے. تو ان سے بھی وہ مخاطب تھے کہ جب ان کو علم ہو چکا ہے تو وہ بھی اس سے الگ ہو جائیں اور اس طرف آئیں. اور تحریک عدم اعتماد کا بھی انہوں نے ساتھ لنک کیا تھا. تو اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی کھچڑی کچھ زیادہ یہ پک رہی ہے اندر خانے، اور اس میں اب اس معاملے سے نکلنا کیسے. اس میں عادل کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے نا، اور آئی تھنک اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ بھائی ان کو چاہیے اس وقت اگر اتحادی ساتھ کھڑے ہو جائیں، جم کے کہہ دیں کہ جی ہم ساتھ کھڑے ہیں، تو آدھا خطرہ تو ویسے ہی ڈل جائے گا، شاید آدھے سے زیادہ. اب عادل آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ قریشی صاحب بتا چکے کہ یہ خط یعنی آج کل کا کوئی معاملہ نہیں ہے، پرانا. ہمیں یاد ہے کئی صحافی بھی کہتے رہے کہ ایسا سرپرائز دیں گے کہ سب ہل کے رہ جائیں گے. تو آپ کے خیال میں اب تک یہ کام کیوں نہیں ہوا کہ بھائی ان اتحادیوں کو بلا تو کہتے ہیں کہ بھائی جان دیکھیں یہ جو ہمارے یہ جو آپ ان کے ہاتھ میں پل رہے ہیں اس وقت نون اور پیپلز پارٹی کے، یہ دراصل ان کا ہاتھ نہیں ہے، تو ان کا ہاتھ ہے، بیرونی سازشیں. یہ دیکھیں خط ہے، یہ دیکھیں ثبوت ہے، یہ آف دا ریکارڈ دکھاتا ہوں آپ کو. تو بھائی آپ یہ ہم ساتھ دیں ہمارا، یہ اب تک کیوں نہیں کیا آپ کے خیال میں؟ اچھا دیکھیں بدامی صاحب، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کاف لیگ کو اور MQM کو تحریک انصاف یا خان صاحب 3 سال تک کیا سمجھتے رہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ ہم کو بھی پتا ہے. کتنا ملے ہیں، کتنی لفٹ کرائی ہے، یہ تو ہے بھائی ایک کرائسس ہے جس کی وجہ سے ان کی ایک امپورٹنس ہو گئی ہے. اب نیشنل لیول کا سیکرٹ کاف لیگ اور MQM کے ساتھ ڈسکس کرنے کا میرا خیال ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آف دا ریکارڈ تو میں ڈسکس کروں گا لوگوں سے، اور اس وقت وہ عدم اعتماد کو بھی اس سے جوڑ رہے ہیں، اور عدم اعتماد جڑی ہے اتحادیوں سے. تو انہی اتحادیوں سے ڈسکس نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ وہ اتحاد جی پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب ڈرامہ ہے، بیرونی سازش ساتھ کھڑے خان کے. اگر کاشف صاحب کہہ رہے ہیں اور اتحادی کس سے جڑے ہیں، وہ کاشف صاحب کے شو میں بتا چکے ہیں. یہ آپ نے بات کی، میرے پر If you allow me to complete, میں یہ عرض کر رہا تھا. دیکھیں اس کو تھوڑا سا اور غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اتحادیوں کو وہ یہ اس طرح اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے تھے جب تک یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ نہیں آیا تھا. تو یہ نیشنل سیکرٹ ڈسکس کرنا تو بہت دور کی بات. پھر انہوں نے کہا یہ ترپ کا پتہ ہے، یہ میرے سینے سے لگا ہوا ہے، یہ ایسا کارڈ ہے جو میں نے پھینکنا ہے، اپوزیشن ڈھیر ہو جائے گی. اپوزیشن کتنی ڈھیر ہوگی ظاہر ہے آنے والے دن میں پتہ چلے گا کہ کتنا پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے ساری. دیکھیں آپ کو یاد ہے ابھی 23 مارچ کو آرمی چیف جو ہیں انہوں نے ایک انٹریکشن کیا وہاں پر لوگوں سے، میڈیا کے بھی کچھ نمائندگان تھے وہاں پہ، انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بہت کلیئر کیا. انہوں نے کہا یہ سیاسی معاملات سیاستدان جانے
اور جب ہم بولتے ہیں تب بھی برائی, نہ بولیں تب بھی برائی. تو انہوں نے خود سے اس پروسیس کو جو اس وقت چل رہا ہے, جس کو عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سازش ہے, اس پروسیس سے انہوں نے کہا سیاسی معاملات ہیں, اس سے خود کو ڈسٹنس کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریسر میں خود کو اس سیاسی معاملے سے ڈسٹنس کیا. اگر یہ معاملہ چند مہینوں سے چل رہا ہے اور جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی نالج میں یہ بات لے کر آئے ہیں, تو پھر کیوں کر وہاں سے ابھی تک اس کا کوئی ہمیں لنک یا ریفرنس نہیں ملا؟ کیونکہ آنے والے دنوں میں تو یہ سوال یقیناً وہاں سے پوچھا جائے گا. سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں چونکہ ہمیں ہیڈ لائنز کی طرف جانا ہے, تو ہم ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے دوبارہ. یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی, کچھ مزید چہرے ایڈ ہوں گے اس میں ہم گفتگو کریں گے بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.